السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. جی لے لیں آپ 2 سے 3 منٹ لے لیں اپنی ایکسائٹمنٹ کو، اپنے دکھوں کو، اپنی خوشیوں کو کنٹرول کرنے. جی دونوں میری کلاسز ہیں. آپ کے شیخ نظام جو ہیں کسی وجہ سے شہر سے باہر ہیں، ان کے کسی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ ابھی وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ آئیں گے. رزلٹ آپ لوگوں کا آن لائن جو ہے بس وہ کمپائلیشن سٹیج میں ہی ہے، یعنی ٹیچرز کی طرف سے تو اکثر آ گیا ہے. کچھ ایک آدھ ٹیچرز کا بلکہ نہیں، آپ لوگوں کا تو ہاں ایم سی کیوز تھا نا، تو آپ لوگوں کو تو فوراً پتہ چل گیا تھا. آن لائن والوں کو تو فوراً پتہ چل گیا ہوگا. بس آپ کا جو کمپائلڈ رزلٹ ہے وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو مل جائے گا. یاد نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا. نہ بھی یاد ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. پوزیشن آپ سب جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن پہ. کیا کریں گے پوزیشن پر؟ ہاں پیپر کے اچھا پیپر اچھی کوالٹی کا. آپ بتا دیجیے گا آپ کو کس سوال میں ایسا لگتا ہے، تو میں آپ کو اس کی وضاحت دے دوں گا کہ اگر میں نے کچھ ڈیڈکٹ کیے تو کس وجہ سے کیے انشاءاللہ. یا آپ چاہیں تو اس پہ مینشن کر دیجیے گا، مجھے پیپر دے دیجیے گا، میں آپ کو پھر بتا دوں گا کلاس کے اینڈ میں. آگے ہم چلیں انشاءاللہ. پھر پچھلی کلاس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ جی اصول فقہ کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی تھی شروع میں. علم یبحث عن ادلة الفقہ الاجمالیہ وکیفیت الاستفادة منها وحال المستفید. کہ ایک ایسا علم ہے جو کہ بحث کرتا ہے، تلاش کرتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ فقہ کے اجمالی دلائل کے بارے میں. اجمالی کے اپوزٹ میں کیا تھے؟ تفصیلی. یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے تفصیلی.
تفصیلی دلائل کیا ہوتے ہیں کہ ہر ایک مسئلے کا، ہر ایک معاملے کا اپنی ایک مختص دلیل ہو. نماز میں مثال کے طور پہ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، کتنی بار اٹھانے ہیں، سجدے کی کیا کیفیت ہوگی، سجدے میں کیا ذکر کرنا ہے، ہر ایک ایک چیز کی، ہر ایک ایک عبادت کی، ہر ایک ایک معاملے کی اپنی اپنی دلیل ہوگی، وہ ادلہ تفصیلیہ. اور ایک اجمالی دلیل ہوگی، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کا حکم دیا تو وہ واجب ہے. اب یہ ایک جنرل رول ہے، اب یہ جس جگہ پہ بھی اپلائی ہوگا تو وہ ہوتا رہے گا. تو اصول فقہ جو ہے یہ ان اجمالی جنرل رولز کے حوالے سے جو ہے وہ بحث کرتا ہے. کیفیت الاستفادتی منہا، کہ ان ادلہ سے استفادہ کیسے کرنا ہے، ان سے مستفید کیسے ہونا ہے، کیسے ان رولز تک پہنچنا ہے، کلام میں کیا ایسا ہوگا تو ہم کس بات تک پہنچ سکتے ہیں، وہ حال المستفید. اور یہ استفادہ کرنے والا یا یہ رولز کو ڈرائیو کرنے والا یہ شخص خود کون ہوگا، یا کون کس درجے پہ ہو تو وہ کس چیز کا یوز کر سکتا ہے، کون اصول خود ڈرائیو کر سکتا ہے، کون کسی کے بتائے گئے اصول کی تطبیق کر سکتا ہے، کون صرف جو نتیجہ جو نکلا ہے اس پہ عمل کر سکتا ہے. تو یہ علم اس کے حوالے سے بھی بحث کرتا ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا احکام، کہ شریعت کا یا اللہ تعالیٰ کا ہم سے جو مطالبہ ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے وہ کتنی ٹائپس میں تھے. تو وہ دیکھے تھے احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ. تکلیفیہ وہ ہے جو انسان سے خود مطلوب ہے، یعنی بذاتی فعل. اب وہ طلب جو ہے کبھی فعل کو کرنے کی ہے اور کبھی فعل کو چھوڑنے کی ہے، ترک کرنے کی ہے. جب فعل کو کرنے کی بھی ہے تب بھی کبھی لازمی طور پہ ہے اور کبھی افضلیت کے طور پہ کہ زیادہ بہتر ہے کہ کر لیں. جب لازمی طور پہ طلب ہے تو اس کو ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ کیا ہے، فرض یا واجب ہے. اور جب اختیاری طور پہ یا افضلیت کے طور پہ کہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، مستحب ہو گیا. پھر جب چھوڑنے کا کہا ہے تو چھوڑنے کا اگر لازمی طور پہ کہا ہے تو حرام، اور اگر چھوڑنے کا افضلیت کے طور پہ کہا ہے تو مکروہ. اور کبھی شریعت نے دونوں چیزوں کو برابر رکھا ہو، کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، تو وہ مباح. پھر کچھ احکام وضعیہ ہیں جو خود بذات ہی ان پہ عمل کرنا اتنا زیادہ، مطلب وہ اصل میں شریعت نے ان کو علامت یا نشانی بنایا ہے کسی دوسرے کے لیے، یعنی فی ذات ہی ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کا کسی اور سے تعلق جو ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو اس احکام سے سبب، شرط، مانع، بنیادی طور پہ یہ تین، کبھی کسی چیز کو سبب بنایا ہے، کبھی کسی چیز کو شرط رکھا ہے، کبھی کسی چیز کو مانع بنایا ہے. مانع ہوگا تو نہیں کرنا ہے، شرط موجود نہیں ہوگی تو چیز صحیح طریقے سے نہیں ہوگی، جب سبب ہوگا تو پھر وہ حکم کرنا ہے. اس اعتبار سے اگر سبب ہو، شرائط پوری ہو رہی ہو، کوئی مانع موجود نہ ہو، تو پھر اس کو کیا حکم ملتا ہے کہ یہ عمل کیسا ہے، صحیح ہے. جب عمل صحیح ہوگا تو اس کے نتائج بھی شریعت ایکسیپٹ کرے گی. نتائج کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ پہلی یہ کہ انسان سے جو طلب تھی یا مطالبہ تھا وہ مطالبہ ختم ہو گیا، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی. فرض کیا تھا تو فرض ادا ہو گیا، حرام سے رکنا تھا تو رک گیا، واجب ادا کرنا تھا افضلیت کے طور پہ ادا کر دیا. اچھا ہے. دوسرا یہ کہ اگر معاملات کے حوالے سے ہے تو اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہیں ان ٹرمز آف کہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، اونرشپ ٹرانسفر ہو گئی، دو لوگوں کا رشتہ بن گیا یا ٹوٹ گیا، ایک چیز کی ملکیت ٹرانسفر ہو گئی، ایک چیز آپ کے پاس کرائے پہ آ گئی، یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اگر معاملہ صحیح طریقے سے ہوگا تو شریعت ان کانسیکوینسز کا اعتبار کرے گی. اگر صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو پھر شریعت کہے گی کہ یہ فاسد ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. آپ ازیوم نہ کریں کہ آپ کی ذمہ داری ادا ہو چکی ہے. آپ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے 4 رکعتیں پڑھی تھی، سب صحیح تھا، سکون سے پڑھی، سارے باقی ارکان بھی ادا کیے، لمبے لمبے سجدے کیے، وضو نہیں تھا، تو شریعت کہے گی کہ آپ کا مطالبہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، آپ واپس اس کو ادا کریں گے، آپ کی جو صلاۃ ہے وہ فاسد یا باطل ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، ایسا ہی ہے جی. اب آن لائن کچھ سوال ہے. وخرج بقولنا لذاته، یہ آپ ما لو تعلق، یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ یہ کون سے، یا تو پیج نمبر بتا دیں یا کس چیز کی تعریف میں آپ کہہ رہی ہیں، وہ پھر میں اس حساب سے بتا دوں. سر ایسا کیوں ہے بک کی ڈیفینیشنز اینڈ ٹرمینالوجی اتنی ڈیفیکلٹ ہے، ایوری ورڈ از ہارڈ ٹو ٹرانسلیٹ. جب آپ سمجھاتے ہیں تو بہت ایزی لگتا ہے، لیکن جب ہم بک ریڈ کرتے ہیں اس کے ورڈ ایسا لگتا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں، بہت ڈیفیکلٹ ہے بک. نہیں کوئی انشاءاللہ دیکھیں نیا نیا ہے،
عربی میں بکس ریڈ کرنا آپ جتنا انشاءاللہ کوشش کریں زیادہ پڑھیں تو آپ کو آسانی ہوگی. اور یہ بک آپ کو عربی میں دینے کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ ابھی آپ جتنا ہو سکے یہ آسان, یعنی کتاب فی ذاتی بھی آسان اس سینس میں ہے کہ آپ عربی کی دوسری بکس وغیرہ دیکھتے ہیں, اصول فقہ کی دوسری بکس دیکھتے ہیں تو اس میں پھر بھی ریلیٹیولی کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اس میں شیخ صاحب ایک عبارت جو ہے وہ بتاتے ہیں, اصل میں جو عبارت ہے وہی مطلوب ہے کہ جو بولڈ میں شیخ صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ اصل میں مطلوب زیادہ ہے, باقی اس کی تفصیل ہے. تو تفصیل شیخ صاحب کافی پریکٹس سے آ جائے گی انشاءاللہ, فکر نہ کریں, ابھی پہلا مہینہ ہے اس کتاب کا تو آ جائے گی انشاءاللہ. شریعت کانسیکوینسز کا اعتبار کرے گی, یعنی کہ کانسیکوینسز مطلب ہے جب آپ کو عبادت کرنی ہے, آپ نے جس طریقے سے عبادت کی تو آپ کو اس عبادت کے کچھ کانسیکوینسز چاہیے نا. مثال کے طور پہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو پہلے تو یہ کہ نماز کیوں پڑھی, اب یہ نماز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کوئی ضروری نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. کم از کم یہ درجہ ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے تو پڑھنی تھی تو پڑھنی تھی. تو جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کو اس کا کانسیکوینس کیا چاہیے ہوگا, ثواب نہیں, آپ کو یہ کانسیکوینس کم از کم چاہیے کہ اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, کم از کم یہ ذمہ داری, یہ ایک کانسیکوینس چاہیے کہ آپ کا جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ مجھ سے ختم ہو گیا. مطالبہ ختم ہونے کا کیا مطلب ہے, یہ درجہ الگ ہے کہ ثواب ملے, وہ ایک الگ بات ہے. کم از کم درجہ یہ کہ مجھے گناہ نہ ہو, کم از کم درجہ یہ کہ میں اگر واجب کر رہا ہوں ادا کر رہا ہوں تو مجھے گناہ نہ ہو. اس لیے کبھی نماز, اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے لیکن بالکل ایک جو مجبوری والی ہم نماز پڑھتے ہیں کہ بھائی بس پڑھ لی, ایک آیت پڑھ لی یا ایک بار ذکر کر دیا, کم از کم یعنی انسان کی ایک کم از کم ایکسپیکٹیشن یا خواہش کیا ہوگی کہ اس عبادت کا نتیجہ کیا ہو کہ مجھ سے وہ گناہ ہٹ جائے. تو یہ اس کا کم از کم درجہ ہے. تو کم از کم یہ تو کانسیکوینس آئے نا میری عبادت کا. اس کے بعد مجھے کیا کانسیکوینسز چاہیے کہ ہاں مجھے اس کا ثواب چاہیے, مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے, مجھے اس کے آثار اپنی زندگی میں چاہیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, تو یہ پھر اس کا پھر شریعت آتی ہے, مطلب شریعت نے اور چیزیں بتائیں لیکن پھر وہ ساری شریعت نے فرض نہیں کی. مثال کے طور پہ سجدے میں کیا پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے, 3 بار. اگر پڑھ لے 5 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا, زیادہ ثواب ہے. آپ کوئی اور اذکار بھی ہے وہ بھی سکھائیں. کیوں سکھائیں, کہ آپ درجے میں آگے بڑھیں, بلند ہو. لیکن وہ چیز فرض نہیں کی تو فرض کے کم از کم کانسیکوینس کیا ہوگا کہ فرضیت ہٹ جائے مجھ سے, گناہ میرا نہ ہو, میری ذمہ داری ادا ہو جائے. پھر اور کانسیکوینسز کیا چاہیے, مجھے اللہ کا قرب چاہیے, مجھے ثواب چاہیے, مجھے دنیا میں بھی اس کے آثار چاہیے, مجھے آخرت میں بھی اس کے آثار چاہیے. یہ ہو گیا عبادات کے حوالے سے. معاملات کے حوالے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں, مثال کے طور پہ میں ایک چیز بیچنا چاہ رہا ہوں تو میں اس ٹریڈ کا کانسیکوینس کیا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز جو میری اونرشپ میں ہے وہ کسی اور کی اونرشپ میں چلے جائے اور اس کے بدلے میری اونرشپ میں کچھ آ جائے. یہ مجھے کانسیکوینس چاہیے. اس لیے میں اپنا ایک مال, کوئی میری ملکیت ہوتا ہے, میں اس کو جا کے کسی دوسرے کے پاس بیچتا ہوں. اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو فون دوں گا, آپ نے کہا کتنے کے دیں گے, میں نے آپ کو کہا 10,000 کا دوں گا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ پہلے آپ مجھے پیسے بھیجیں پھر میں آپ کو فون بھیجوں گا. آپ مجھے پیسے بھیج دیتے ہیں لیکن میں آپ کو فون نہیں بھیجتا. تو کیا آپ کے پیسوں کا میں مالک بن گیا یا نہیں بنا؟ ایک تو ہے کہ میں نے قبضہ کر لیا, لیکن شریعت کے اعتبار سے کیا ان پیسوں کا میں رائٹ فل اونر ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ جو اثر آنا ہے, کانسیکوینس آنا ہے, اس کی شریعت نے بتایا ہے کہ یہ کب یہ اثر آئے گا, کب یہ کانسیکوینس آپ کے اس ایکشن کا آئے گا کہ آپ ان پیسوں کے مالک بن جائیں گے. وہ پھر شریعت نے بتایا کہ آپ کی شروط پوری ہوں, آپ کا کوئی مانع نہ ہو, سبب موجود ہو. ٹھیک ہے جی. مانع وہ چیز ہے جو کہ کسی حکم پہ عمل کرنے سے روکے. شریعت نے اس کو ایک بیریئر بنایا ہو کہ اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو یہ چیز موجود نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس چیز کو شریعت نے ایک مانع بنایا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے, ویسے ہی آپ کا دل ہو رہا ہے, آپ کا ایمان آئے, آپ کو 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے, لیکن شریعت نے ایک مانع بنا دیا. مانع کیا بنایا کہ ایک خاص وقت مقرر کر دیا کہ اس وقت نہیں آپ پڑھ سکتے. یہ شریعت نے ایک مانع بنا دیا, آپ کو روک دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو حج کرنا ہے, لیکن کیا آپ ابھی ابھی جا کے حج کر سکتے ہیں؟ نہیں.
ابھی معنی موجود ہے کہ ابھی اس کا ٹائم نہیں رکھا شریعت نے. یا آپ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں کعبہ کے بغیر کسی اور جگہ کر لوں گا, تو اس طرح شریعت نے مختلف معنی رکھے ہیں. یا ایک شخص مثال کے طور پہ جیسے ہم حد کی بات ہے, ٹھیک ہے, ایک شخص نے زنا کیا, آپ نے اس کو دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے, لیکن کیا اس پہ حد قائم کی جا سکتی ہے؟ نہیں. ایک معنی موجود ہے کہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے, جب تک گواہ نہیں آئیں گے آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس طرح شریعت نے مختلف معنی رکھے ہیں کہ انسان اس وقت وہ کام یا وہ عبادت یا وہ معاملہ نہیں کر سکتا. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کو کوئی چیز بیچنی ہے, اب یہ مردوں کی بات کہ آپ کو کوئی چیز بیچنی ہے لیکن جمعے کی اذان ہو گئی, اب شریعت نے وہاں پہ ایک معنی کر دیا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نہیں بیچ سکتے آپ. ٹھیک ہے, آپ کو اگر بیچنا ہے تو یہ معنی پہلے ہٹنا پڑے گا, اور وہ معنی کیا, آپ نماز کے لیے جائیں, نماز کا ٹائم ختم ہو جائے, آپ اس کے بعد بیچیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہاں, ہم نے یہ علم بھی کر لیا تھا کہ علم کے شیخ صاحب نے درجات بتائے کہ ایک ہے کسی چیز کو جاننا اس کی حقیقت پہ یقین کے ساتھ 100% طریقے سے, ایک ہے بالکل نہ جاننا, پتہ ہی, یعنی انسان کو یہ پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, اس کو شیخ صاحب نے کہا اس کو جہل بسیط کہتے ہیں. پھر شیخ صاحب نے کہا کہ اگر ایک انسان ایک چیز کو غلط طریقے سے جان لے, مان لے, یقین کر لے, تو اس کو شیخ صاحب نے کہا جہل مرکب. اگر اس کو یہ ہو کہ ہاں مجھے یہ بات صحیح لگ رہی ہے لیکن اس میں احتمال ہے کہ دوسری بات بھی صحیح ہو, لیکن مجھے زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے, اور اگر وہ بات صحیح ہو تو یہ ظن ہے, اور اگر وہ بات غلط ہو تو اس کو وہم ہوا ہے, اور اگر وہ متذبذب ہو, اس کو صحیح, یعنی دو چیزوں میں سے اس کو فیصلہ نہ کر پا رہا ہے, دو یا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کو یہ کلیئر نہ ہو رہا ہو کہ یہ بات تھی یا یہ بات تھی یا یہ بات تھی, تو وہ شک میں. 3 اسٹوڈنٹس آپ آ کے آپ کو کہتے ہیں, ایک کہتا ہے ابھی 8 بج رہے ہیں, ایک کہتا ہے 8:10 ہو رہے ہیں, دوسرا کہتا ہے 8:30 ہو رہے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے, تینوں آپ کے لیے برابر قسم کے لوگ ہیں, تو آپ کیا ہے ابھی شک میں, کہ آپ کو تینوں میں سے کسی کی بات نہیں پتا, میں کس کی بات مانوں. ٹھیک ہے, ایک آگے کہتا ہے 8 بج رہے ہیں, دوسرا کہتا ہے 8:10 ہو رہے ہیں, تیسرا کہتا ہے 8:30 ہو رہے ہیں. آپ پوچھتے ہیں بھائی آپ کو کیسے پتا, ایک کہتا ہے میرے پاس گھڑی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں 8 بجے, دوسرا کہتا ہے میں اندازے سے کہہ رہا ہوں, تیسرا کہتا ہے میں تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹائم دیکھا تھا تو یہ ہو رہا تھا. اب آپ کا غالب گمان کس طرف جا رہا ہے؟ گھڑی والے کی طرف جا رہا ہے. لیکن کیا ضروری ہے کہ گھڑی والا صحیح ہو؟ نہیں. احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی گھڑی ٹائم پہ نہ ہو, جس کا اندازہ ہو اس کا اندازہ تکا لگ گیا ہو, یا اس کو ویسے اندازہ بہت اچھا ہو. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے دن کا ٹائم بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے, یا وہ اندھیرا یا روشنی دیکھ کے بتا دیتے ہیں. لیکن آپ نے گھڑی والے کی بات پہ اگر یقین کر لیا, اب اس میں 2 پاسبلٹیز ہیں, یا ایک یہ کہ ہو سکتا ہے واقعتاً گھڑی والے کی بات صحیح ہو, تو اس صورت میں وہ آپ کا ظن ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کا ظن ہے, صحیح بات تک تو پہنچے لیکن حتمی یقینی طریقے سے نہیں پہنچے, گمان پھر بھی رہتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ اس کی بات مان رہے ہیں لیکن گھڑی والے کا ٹائم اصل میں غلط ہو, تو آپ وہم کا شکار ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ وہم آپ کے نزدیک وہم نہیں ہوگا. کس کے نزدیک وہم ہوگا؟ دوسرے کے نزدیک وہم ہوگا, یعنی دوسرا آپ کو وہم پہ مانے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ صحیح بات کیا تھی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اس کی کوئی شرعی مثال دیکھ لیں. کون سا ایک کوئی مسئلہ بتایا, کوئی اختلافی مسئلہ؟ رفع الیدین, یہ وہ بڑے بڑے مسئلے. چلیں رفع الیدین کا معاملہ دیکھ لیں. رفع الیدین یعنی رفع الیدین سے مراد جو تکبیر تحریمہ کے بعد والے رفع الیدین ہیں, رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے وغیرہ. ابھی کوئی مسئلہ نہیں, اسی رفع الیدین کو دیکھ لیں جو معروف معلوم ہے. اب ایک کے نزدیک رفع الیدین کرنا سنت ہے اور دوسرے کے نزدیک یہ مکروہ ہے. جس کے نزدیک سنت ہے وہ کوئی حتمی یقینی طریقے سے نہیں پہنچا ہے. حتمی یقینی طریقہ مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ دوسرے کے پاس بھی ایک دلیل ہے, چاہے ضعیف ہو, جو بھی ہو, آپ کے جو بھی ہوا, لیکن 100% سرٹینٹی نہیں ہے. جب 100% سرٹینٹی نہیں ہے تو آپ ایک احتمال کے ساتھ, آپ کے مطابق وہ صحیح ہے, تو آپ اپنے آپ کو ظن پہ سمجھ رہے ہوں گے, اور آپ دوسرے کو کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ اس کو وہم ہو گیا ہے. اس کے پاس جو دلیل ہے, اگر وہ دلیل دیکھیں, عام طور پہ جو ایسے اختلافات ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو دلیل ہوتی ہے. اب وہ دلیل کیسی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے نزدیک وہ دلیل قابل اعتبار ہے, تو اس کے احتمال رہ جاتا ہے. آپ کے نزدیک آپ ظن پہ ہیں, آپ اپنے آپ کو راجح موقف پہ سمجھ رہے ہیں, آپ کے نزدیک وہ کیسا ہے؟ وہم پہ ہے. اور اس کے نزدیک وہ کیسا ہے؟ ظن پہ ہے, وہ اپنے آپ کو راجح سمجھ رہا ہے اور آپ کو وہ وہم پہ سمجھ رہا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو یقین نہیں کہے گا
کیونکہ جب یقین کہہ دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرا شخص کیسا ہو جائے گا؟ گناہ گار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس معاملے میں یعنی بہت سارے عدل ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی جب ایک شخص محنت کرتا ہے یعنی اس معاملے میں کوئی فیصلے تک حکم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. اگر وہ صحیح ہو تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو ایک اجر ہے. لیکن کب؟ جب اس نے طریقہ صحیح اپلائی کیا ہو. اگر طریقہ صحیح اپلائی کیا ہے اینڈ ریزلٹ ڈفرینٹ بھی آ رہا ہے تو مطلب ہے کہ احتمال ہے کہ اس ریزلٹ تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے. جیسے آپ کو میں نے وہ اس دن حدیث بتائی تھی نا، حدیث جبرائیل میں، کہ وضع کفیہ علی فخذیہ، انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے، اپنی ہتھیلیاں رکھی، کہاں پہ رکھی؟ رانوں پہ. کس کی رانوں پہ؟ اپنی ران پہ یا سامنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ؟ گرامیٹیکلی دونوں کا احتمال ہے، گرامیٹیکلی دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اصل میں تو انہیں کو پتا ہوگا جو اس وقت موجود تھے. بعد میں یہ بات کہیں نہ کہیں گمان پہ آ گئی. اب ایک کے نزدیک جو اپنی ران پہ رکھے، دوسرے کے نزدیک نبی کی ران پہ رکھے، ان میں سے ایک صحیح ہے اور ایک خطا پہ ہے. ہمیں نہیں پتا کون ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے پتا چلے گا. تو یہ ظن اور جی نہیں دیکھیں محققین کے دیکھیں ظن جو ہے رفع دین کے جو بھی معاملہ ہے، دیکھیں جو بھی یہاں پہ ظن، ہم اردو والا ظن مراد نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، ایک ظن ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں میرا ویسے ہی گمان ہے، وہ والی ظن کی بات نہیں کر رہے. نہ ہی جو نیگیٹو ظن ہے جس کا شریعت نے انکار کیا ہے کہ بھائی ایسا ظن نہ کریں، وہ والے ظن کی بات نہیں کر رہے. یہاں پہ ظن سے مراد، اگر آپ کو یاد ہو، میں جب اصول حدیث پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا ہے یقین اور ایک اس سے تھوڑا سا کم درجہ ہے ظن کا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں آپ میری طرف آئیں. اب میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ کس سے بات کر رہا ہوں؟ آپ سے بات کر رہا ہوں نا. آپ کو یقین ہے آپ سے بات کر رہا ہوں؟ ابھی آپ کو یقین ہے. اگر آپ کے ساتھ ایک اور شخص بیٹھا ہوتا اور میں کہتا بھائی آپ ادھر آئیں، اب کیا آ جاتا؟ ٹھیک ہے، لیکن احتمال آ جاتا نا. کبھی کلاس میں ہوتا ہے استاد اشارہ کرتے ہیں، دو لوگ بول پڑتے ہیں، دونوں کو لگتا ہے کہ میری طرف اشارہ تھا. ویسے مثال ویسے آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں اشارہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اس میں وہ پہچان ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی اشارے میں احتمال آ جاتا ہے کہ بھائی میری طرف اشارہ کیا، دوسرے کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے، یہ احتمال جو ہے یہ یعنی انسانی ہے، یعنی ایسا نہیں. یقین کم ہو گیا جب ایک ہی شخص تھا، میں نے اشارہ کیا آپ میری طرف آئے. اب اللہ ہے کہ کوئی اور مخلوق ہو جو مجھے دکھتی ہو میں اس سے بات کروں، لیکن جب دو لوگ ہو گئے تو کہیں نہ کہیں وہ یقین جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا. یقین جو 100% سرٹنٹی تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی. اس کی ایک اور دلیل، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قلبی، یعنی یقین کا وہ یقین کو بھی، اور جو ایک ہوتا ہے علم الیقین اور حق الیقین، تو اس کے درجات ہیں. تو اس کے صرف درجات کو شیخ صاحب نے واضح کر دیا. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ شریعت میں واقعتاً جو ہے کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو بالکل صاف واضح پکی دلیل نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ آپ دوسرا معاملہ دیکھ لیں، رفع دین کا تو چلے وہ والا اختلافی ہے. رکوع کے بعد ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ سینے پہ رکھنے ہیں یا چھوڑ کے رکھنے ہیں؟ اب اس میں دونوں موقف ہیں. تو یہ معاملہ کیسا ہے؟ اجتہادی تو دلیل سے ہی لیں گے نا، یعنی قرآن و سنت سے ہی لیں گے نا. لیکن یہ کیسا ہے؟ ظنی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، ان کو جو آپ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ رفع الیدین کے حوالے سے، تو ان کے حساب سے وہ معاملہ یقینی نہیں ہے. یعنی وہ جس طرح ہم یقینی آپ مان رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک حدیث ہے اور اس حدیث کو کچھ محدثین نے صحیح کہا ہے، تو ان کے پاس بھی ایک دلیل تو آ گئی. معاملہ بس یہ کہ یہ یقینی معاملہ نہیں ہے، 100% ایسی سرٹنٹی والا معاملہ نہیں ہے جس میں جو مطلب دوسرا شخص 100% خطا پہ. کچھ نہ کچھ ایک احتمال رہ جاتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. مجھے یہ بات صحیح نہیں لگ رہی. مجھے یہ بات صحیح نہیں لگ رہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دونوں باتیں صحیح ہیں. دونوں باتیں صحیح نہیں، مجھے ایک بات صحیح لگ رہی ہے، مجھے دوسرے کی بات صحیح نہیں لگ رہی، لیکن میں 100% شیور نہیں ہوں کہ میری ہی بات صحیح ہوگی. ہر چیز میں ہم ایسے نہیں. مثال کے طور پہ آپ بائک پہ آئے، گاڑی پہ، بائک پہ آئے، آپ نے بائک کدھر پارک کی تھی؟
کی ہے. کدھر کی ہے؟ گراؤنڈ میں پارک کی ہے. ابھی کہاں ہے وہ بائک؟ یہ آپ کا یقین ہے یا آپ کا ظن ہے؟ آپ کا یقین ہے. لیکن اگر وہاں سے کسی نے ہٹا دی ہوئی پھر، لیکن اسی جگہ پہ ہے، یہ آپ کا یقین نہیں ہے. آپ کا یقین کب ہوتا؟ جب آپ اپنے سامنے مشاہدہ کر رہے ہوتے. ابھی آپ کا گمان ہے کیونکہ احتمال ہے کہ کسی نے ہٹا دی ہو. جب یہ احتمال آ گیا تو آپ کا یقین ختم ہو گیا. لیکن یہ درجہ ظن کا ہم رکھتے ہیں ہماری زندگی میں. ہمارے گھر والے ابھی ہمارا کیا گمان ہے کہ گھر پہ ہیں، زندہ ہیں. یقین نہیں ہے. یقین کب ہوگا؟ جب گھر پہ جائیں گے پتہ چلے گا، سامنے ہوں گے تو پتہ چلے گا. لیکن گمان ہے. ٹھیک ہے. اگر شک ہو، آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں وہ بائک کسی نے ہٹانا دی ہو، تو پھر آپ ادھر بیٹھیں گے نہیں، آپ جائیں گے تلاش کریں گے. یہ صرف فرق یہ کرنا ہے. چودہ سو کیا، 1000 سال، 5000، 10,000 سال بھی ہو جائیں. کچھ معاملات ایسے ہوں گے جو آپ 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے. نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہر چیز نفسانی اور اس کی بات نہیں ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ شریعت میں دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک یہ دل کا معاملہ ہے. یہ انٹینشن کی بات ہے کہ اپنے مذہب کو فوقیت دینی ہے، اس وجہ سے وہ سب چیزوں کو ریجیکٹ کر رہا ہے. لیکن دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم ہر مخالف کے لیے یہ نیت ازیوم نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کی نیت سو کی تھی. ہو سکتا ہے اس کو واقعتاً وہ بات اس طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہو، آپ کو نہیں آ رہی، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے. لیکن اس کو وہ بات، اس کو آنیسٹلی سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ یہ بات، اس کو یہ مراد بھی لگ رہی ہے. اس کو مراد یہ لگ رہی ہے کہ بھائی یہاں پہ یہ مراد ہے. جی جی بالکل. تو ہم ابھی اسی کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم ایک اس شخص کی بات نہیں کر رہے جو کہ کسی اور کے کال کو فالو کر رہے ہیں کہ اس نے کہہ دیا ادھر بیٹھ جاؤ تو وہ ادھر بیٹھ رہا ہے. وہ نہ یقین پہ، نہ وہ صرف اس ظن پہ کہ یہ والا شخص صحیح ہے. وہ صرف اس ظن پہ، وہ بھی یقین پہ نہیں ہے. وہ بھی یقین پہ نہیں ہے، وہ اس ظن پہ کہ یہ والا شخص صحیح ہے. ہم کہیں گے کہ آپ مرجوح ہو، آپ کو ظن نہیں ہے، آپ کو وہم ہے کیونکہ آپ غلط شخص کو فالو کر رہے ہو. اس کے نزدیک ہم وہم پہ ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو شیخ صاحب کا یہ جو تفریق کرنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ آگے چونکہ ادلہ آنے ہیں کہ ادلہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں، کلام میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے کہا الرجل، اچھا اس سے مراد کیا ہے؟ الرجل سے مراد کیا ہے؟ آدمی. آدمی آپ یقینی طور پہ کہہ سکتی ہیں کہ اس سے مراد صرف آدمی ہے. اگر عورت بھی ہو تو اس کو مجموعی طور پہ ہم الرجل کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں. رجال جب ہم کہتے ہیں، رجال میں نساء شامل ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ یعنی اگر آپ نے قرآن نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، الذین مذکر کا صیغہ ہے لیکن اس میں خواتین شامل ہیں. ٹھیک ہے. اب رجال کے اندر خواتین شامل ہیں، اتنا مانتے ہیں کہ رجال کے اندر خواتین شامل ہو سکتی ہیں، صرف مرد مراد نہیں ہے. اب چلیں آپ کا اگر ایک یہ سوال آتا ہے کہ الرجل تو واحد کی بات ہے، الرجل واحد کی بات ہے، اگر ایک ہی شخص ہوتا، معین ہوتا، تو آپ اس کو کہہ دیتے کہ بھائی. اب اس میں ایک بات یہ دیکھیں، اگر اس شخص نے کوئی ظاہری لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ظاہری طور پہ فرق نہیں آ رہا، تو آپ اس کے لیے بھی الرجل کا کلمہ استعمال کر دیں گے. دوسرا اس کو بھی چھوڑیں، یہ جو ال ہے، یہ ال تعریف کا ہے یعنی معرف باللام، اس کو معرفہ بنانے کا ہے، یا یہ ال استغراق کا ہے، اس سے مراد تمام کے تمام انسان ہے، یعنی جمع کے لیے ہو گیا. پھر یہ جب جمع کے لیے ہو گیا تو اس میں عورتیں شامل ہو گئیں، یا پھر اس سے مراد ایک خاص معین شخصی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ورڈ ایک ہی ہے لیکن یہ اس میں احتمالات موجود ہیں. اب یہ احتمالات کیسے زائل ہوں گے یا کیسے کلیئر ہوں گے؟ کیسے کلیئر ہوں گے؟ یا یہاں سے ہوں گے یا یہاں سے ہوں گے. کیا کہتے ہیں؟ سیاق یا سباق سے؟ نہیں یہ ہاں یہ سیاق ہوتا ہے نا، یہ سباق. جی اچھا. اب سیاق و سباق جو ہے
جو شریعت کا ہے وہ ہر وقت ہمیں نہیں پتا. کیسے ہمیں نہیں پتا ہر وقت؟ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی قضاء حاجت جو ہے وہ اس وقت نہ کعبے کی طرف پیٹھ ہو نہ چہرہ ہو، یعنی نہ فیس کرنا ہے نہ بیک کرنا ہے. واضح حدیث ہے، بالکل واضح حدیث ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی نے چھت پہ چڑھ کے دیکھا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے تھے اور آپ کا یعنی اس ڈائریکشن میں پیٹ تھی شاید. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، ایک بات بالکل واضح لگ رہی تھی لیکن ایک اور جگہ پہ دوسری بات آ گئی. اب یقین سے ہم تھوڑا سا کم درجے پہ آ گئے. اب اس کی ایکسپلینیشن کی جائے گی کہ ایسا کیوں ہوا ہے. کسی نے کہا کہ یہ ایکسپلینیشن اس طرح میں حل کر رہا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے لیے مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کے لیے مسئلہ حل ہو گیا. لیکن دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے بھائی مجھے یہ مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہوا دکھتا ہے کہ اگر اوپن جگہ میں کر رہے ہو تو دونوں نہیں کرنی ہے، لیکن اگر کلوز جگہ میں کر رہے ہو تو یہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے اس طرح مسئلہ حل ہو گیا. تیسرا شخص کہتا ہے ویسے منع ہے، مجبوری کی صورت میں کر سکتے ہیں. چوتھا کہتا ہے کہ جو منع ہے وہ حرام کا نہیں ہے، وہ مکروہ کا ہے کہ اگر کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی 4-5 اس طرح 10-15 قول بھی نکل سکتے ہیں. کسی کے پاس بھی یقین نہیں ہے. کیوں یقین نہیں ہے؟ کیونکہ دوسرا اس بات سے یہ گمان نکال رہا ہے اور دوسرے لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ گمان نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرق کرنا یہاں پہ ہے کہ کچھ یقینی معاملات ہیں، یقینی معاملات میں اختلاف برداشت نہیں ہو سکتا. لیکن دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ شریعت میں ایسی کیا بات آتی ہے تو ہم یقین تک پہنچ سکتے ہیں، اور شریعت میں ایسی کیا چیزیں آ جاتی ہیں جس میں کہیں نہ کہیں یقین کے بعد تھوڑا سا ایک کم درجہ جو ہے گمان کے اوپر بات چلی جاتی ہے، کیونکہ دوسرا شخص اس سے دوسری بات مراد لے سکتا ہے. جب تک کہ سیاق و سباق سے آپ کو کلیئرٹی نہ ملے. اب حدیث میں کبھی اشارہ آتا ہے، اشارہ کیا، اب یہ اشارہ ایگزیکٹلی کس جگہ پہ تھا، یا کبھی حدیث میں کیفیت بیان کی جاتی ہے، اب وہ کیفیت ایگزیکٹلی کس طرح تھی، جیسے کیا بولتے ہیں رفع دین کی نہیں، جیسے وہ جس حدیث میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد سکھایا، تو اس میں کیا بتایا کہ کیا کیا تھا، میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں، ٹھیک ہے یہی بیان کیا نا. اب اس ہاتھ کو ہاتھوں میں رکھنے کی کیفیت ایگزیکٹلی کیا تھی، کیا آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے بھی نہیں دیکھی ہے، ہمیں صرف زبانی آئی ہے. ہم میں سے کسی کے پاس یقین نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ کتنا ہاتھوں کے اندر تھا اور انہوں نے کس طرح انگلیاں رکھی ہوئی تھی، نہیں پتا. اب اس سے ایک شخص نے نتیجہ یا کنکلوژن یہ نکالا کہ مصافحہ جو ہے وہ جائز ہے 2 ہاتھوں سے، اس نے کنکلوژن نکالا ہے. کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ یقینی کنکلوژن نکل سکتا ہے؟ دوسرا شخص کہے گا نہیں، یہاں مصافحہ تو نہیں ہو رہا تھا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب اس طرح ہاتھ ملانے کی، ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کی کیفیت تھی تو مصافحہ میں بھی ہو سکتی ہے. مقصد یہ کہ کہاں پہ شریعت میں کیا چیز آتی ہے تو اس کو یقینی طور پہ مانا جاتا ہے یا یقین اس سے نکل سکتا ہے، اور کہاں اس طرح کا اگر گمان آ جاتا ہے، احتمال آ جاتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں پھر اختلافات دکھتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے کہ ادلہ بھی جو ہے یا کلام بھی جو ہے، کلام اپنی مراد میں ان چیزوں کا احتمال رکھ سکتا ہے. اس احتمال کو پھر اس کے سیاق و سباق سے کبھی کلیریفائی کیا جاتا ہے، اس کو ضرورت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، صلاۃ کا کیا مطلب تھا؟ احتمال ہے نا، کلیئر نہیں ہے. احتمال ہے کہ صلاۃ سے مراد دعا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس احتمال کو کلیریفائی کیا. اب جس کو وہ سیاق و سباق نہ پتا ہو اس کو صلاۃ کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. جس کے پاس علم کم ہوگا وہ صلاۃ کو کسی اور معنی میں لے گا، جس کے پاس تھوڑا زیادہ علم ہوگا وہ دوسری 2-3 آیتیں پڑھے گا تو وہ کہے گا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع اور سجود جو ہے یہ نماز ہے، وہ صرف رکوع اور سجود کرے گا. جس کو دوسرا آیت پتہ چلے گی وہ کہے گا کہ نہیں وضو بھی کرنا ہے. جس کو حدیث پتہ چلے گی وہ کہے گا یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. تو کلام فی نفسی ہی، ایک لائن آ جائے، ایک سینٹنس آ جائے، ایک آیت آ جائے، ایک حدیث آ جائے، وہ کتنے پہ دلالت کر پاتی ہے یہ فرق کرنا پڑے گا. جب تک یہ فرق واضح نہیں ہوگا تب تک یہ ہم سمجھ نہیں سکیں گے کہ اب ہمیں اور کس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
میں آپ کو کہتا ہوں میرے پاس لے آئے، کیا میری بات بالکل واضح ہے؟ نہیں. اگر آپ کو میری مراد سمجھنی ہے تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ میں کس چیز کی بات کر رہا تھا. اسی طرح آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں، وہ آیت اگر اپنی ذات میں اتنی وضاحت نہیں رکھتی تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ تلاش کریں کہ شریعت کی یہاں پہ کیا مراد تھی. ٹھیک ہے، تو یہ تبھی ہوگا جب آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ بھئی ہر چیز جو ہے وہ ڈفرینٹ لیول پہ ہوتی ہے. کلام کی جو مراد ہے یا اس میں جو اس کا جو مدلول ہے، اس کی جو دلالت ہے وہ کس درجے کی ہے. پھر شدت نہیں ہونی چاہیے ایٹیٹیوڈ میں اور کفر کے فتح. اچھا یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہو جائے گی کہ اگر مطلب میری اس بات کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہر اختلاف جائز ہے، اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں اختلاف بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ جہاں پہ علماء یا فقہا نے اختلاف کیا ہے وہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے. اس اختلاف کا ایک تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی صحیح ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور دوسرا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. اختلاف کرنے کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوگی، اور وہ دلیل بھی شریعت کے اعتبار سے ایکسیپٹیبل دلیل ہو تو اختلاف ہوگا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ابو کو یہ اچھا لگتا ہے اس وجہ سے یہ دلیل ہے، یا میرے گھر والے یہ سمجھتے ہیں اس وجہ سے دلیل ہے. یعنی گھر والوں سے مراد یہ کہ میرے قبائل والے یا میرے یہاں پہ زبان میں اس طرح بولا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کرسی، وسیع کرسی السماواتی والا، اس کرسی سے کیا مراد ہے؟ کرسی سے مراد ہے، کسی نے کہا کہ پاور مراد ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ وہ سب کرسی کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، تو یہ ہم کس زبان میں کہتے ہیں؟ لیکن ہم یہ کس زبان میں کہتے ہیں کہ کرسی کا کھیل ہے، کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ کس زبان میں کہتے ہیں؟ ہم تو اردو میں کہتے ہیں. تو ہمیں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا عرب نے بھی اس معنی میں استعمال کیا ہے. نہیں، میں اردو کی بنیاد پہ نہیں یہ بات پیش کر سکتا. میری بات وہاں پہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. میں اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس جس کا جو دل چاہے گا. اختلاف کا مطلب ہے کہ شریعت میں جہاں پہ، یعنی شریعت سے مراد یہاں پہ جہاں پہ علماء نے جس اختلاف کو اختلاف مانا ہے، اس کو ایک اہمیت دی ہے، اس کو مانا جائے گا. اگر علماء یا فقہا نے اختلاف کو مانا نہ ہوتا تو پھر یہ کتابیں نہیں لکھی جاتی جس میں انہوں نے یہ اختلافات بیان کیے ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ سب گمراہ تھے، صرف یہی بات صحیح تھی. لیکن ایسا نہیں ملتا. آپ نے مثال کے طور پہ پچھلے سال عمدۃ الاحکام پڑھی تھی. عمدۃ الاحکام کی آپ کو شیخ صاحب شرح سے شاید، ویسے ان کے پاس شرح ہوگی، اور تحسیر العلام ایک شرح ہے. وہ شارح بھی جو ہے وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ قول ہے. اگر سب گمراہی پہ تھے تو گمراہی کی باتیں تو نہیں بتائی جاتی. تو کہیں نہ کہیں اس چیز کا لحاظ بھی کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ جو ان کا ایک سوال ہے کہ کفر کا فتویٰ ہر جگہ جھاڑنے کی بات نہیں ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر جگہ کفر کا فتویٰ نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ کسی معاملے میں بھی کفر کا فتویٰ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. کچھ معاملات ہیں، کچھ اقوال ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے ظاہریت پہ بھی کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک شخص معاذ اللہ قرآن مصحف کے ساتھ کوئی ایسا نازیب عمل کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اختلافی پہلو ہے، اس کو کرنے دیا جائے. نہیں، وہ چیز معاملہ ایک الگ ہے، اس پہ کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے. یا کچھ کلمہ اللہ یہ کہ کوئی اور قرائن ایسے ہوں. تو شدت جن معاملات میں نہیں ہونی چاہیے ان معاملات میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی خاص کر جو اس طرح کے فقہی اختلافات ہیں جس میں دیکھیں آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھنے کا ایک مقصد یہی ہے نا کہ آپ لوگ یہ فرق کر سکیں کہ دلائل میں کہاں پہ کسی دوسرے کو تھوڑا سا ایک روم دیا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی آپ ڈس ایگری کر لو. میں آپ کی بات کو مرجوح مان رہا ہوں، میں آپ کو وہاں پہ مان رہا ہوں، لیکن پھر بھی آپ اختلاف اگر ہے تو اختلاف کر لو. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مسلمان نہیں مانوں گا یا میں آپ کو اپنا بھائی نہیں مانوں گا. لیکن کچھ اختلاف ایسا ہوگا جس میں آپ بولیں گے نہیں بھائی یہاں پہ آپ کی بات جو ہے وہ دلیل بنی نہیں سکتی نا. اب وہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ اصول و قواعد کی بنیاد پہ پتا چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. قرآن پڑھ کے خود سے میننگ اخذ نہیں کرنی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے. قرآن پڑھ کے خود سے میننگ تو نہیں بن سکتی نا. اگر قرآن پڑھ کے خود سے میننگ بن ہی سکتی تو پھر نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہوگا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ کہتے. تھوڑا سا یہ ایک معاملہ مطلب آپ اس میں دلائل اسلام بھی پڑھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں سمپل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کمپلیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز کو ایک ہی درجے پہ نہیں رکھا جا سکتا. قرآن کی بہت ساری باتیں ہیں جو سمپل ہیں،
سمپل بات ایک عام شخص کو، ایک جو بنیادی لیول کی عقل رکھنے والا بھی ہے، اس کو بھی وہ بات وہ سنے گا، اس کو وہ بات کلک کرے گی، اس کے دل و دماغ پہ اثر کرے گی، وہ اس پہ انشاءاللہ عمل بھی کرے گا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی مل جاتی ہے. کچھ معاملات ہیں جو کہ تھوڑے کمپلیکس ہوں گے، اس کمپلیکس کی کچھ نہ کچھ ٹریننگ ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ پیناڈول، پونسٹان اس طرح کی گولیاں بغیر اس کے کھا لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چاہے صحیح مانتے ہو یا نہ مانتے ہو استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ سمپل لیول کی پھر بھی دوائی ہے. لیکن اگر کوئی ہارٹ کے حوالے سے دوائی ہو یا کوئی پیرالسس کے حوالے سے کوئی دوائی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو اتنی آسانی سے نہیں لینا. کیوں؟ کیونکہ ہم فرق کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں سمپل ہیں، کچھ چیزیں تھوڑی کمپلیکس ہیں. تو اسی طرح قرآن کے حوالے سے قرآن کے کچھ دلائل ہیں، کچھ چیزیں ہیں، یعنی کچھ نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ واضح ہیں، انسان پڑھتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو خود آپ کو انسٹیگیٹ کرے گی، موٹیویٹ کرے گی کہ یار یہ معاملہ اور آگے تو پڑھو تو صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے. مثال کے طور پہ اذان ہوتی ہے، اذان کے کیا کلمات ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. مثال کے طور پہ جس کو عربی سمجھ میں آتی ہے، یا اگر آپ اردو میں اذان دیں، جس شخص نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور اس کو کہا جائے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو کیوں کہا ہے؟ اس کے اندر ایک جستجو ہو نا کہ بھائی کس چیز میں کامیابی ہے، آپ مجھے کس چیز کی طرف بلا رہے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ مومنین جو ہے وہ فلاح پا گئے. اتنی بات تو انسان کو سمجھ میں آ گئی نا کہ فلاح پا گئے مومنین. آپ کو فلاح چاہیے؟ انسان کہے گا ہاں چاہیے. تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ اس کے اندر کیوریوسٹی جنریٹ ہوگی، یہ قرآن اس کو اس کی طرف بلائے گا. پھر وہ اور پڑھے گا، ایک آیت اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، پھر وہ دوسری آیت کی طرف جائے گا کہ ہاں بھائی ان کی کیا صفات ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کریں گے. پھر اسی طرح اس کو کسی معاملے میں کلیئرٹی نہیں ہوگی تو وہ حدیث کی طرف دیکھے گا، تو اس طرح اس کو رغبت ہوگی. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی قرآن کو پورا خود سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی اپروچ صحیح نہیں ہے کہ قرآن کو بالکل ہی سمجھا نہیں جا سکتا. کچھ کمپلیکس چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے انسان محتاج ہوگا. دوسری چیزوں میں کچھ سمپل چیزیں ہیں، اس کی طرف قرآن جو ہے وہ رہنمائی آسانی سے کر دے گا انشاءاللہ. اصول و فرع میں فرق ہونا چاہیے. جی بالکل، اصول و فرع میں فرق ہوگا. اچھا، پھر ہمارا ٹاپک آیا تھا کلام کا. کلام سے مراد وہ یعنی جو بھی ایک فائدہ مند بات ہے. فائدہ مند سے مراد یہ کہ جب بولنے والا رک جاتا ہے تو سامنے والے کو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو الفاظ بھی استعمال کر رہا ہو وہ بھی با معنی ہو. ٹھیک ہے، بے معنی الفاظ سے کلام نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ شیخ صاحب نے بتایا. پھر شیخ صاحب نے بتایا کہ اس میں کلام کی جو ہے یعنی کلمات جو استعمال ہوتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کی تعریف آج آن لائن کون ریڈ کرنا چاہیں گے جنہوں نے پہلے نہ ریڈ کیا ہو، یا پچھلی کلاس میں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جہاں پہ صرف بولڈ ہے پلیز صرف اس کو پڑھیے گا. ٹھیک ہے، فالاسم ما دل على معنی فی نفسه من غیر اشار بالزمن وهو ثلاثہ انواع. ابھی نہیں، آگے نہیں. فالاسم، اسم کیا ہوتا ہے؟ ما دل، جو کہ دلالت کرے. کس چیز پہ دلالت کرے؟ علی معنی، کسی معنی پہ دلالت کرے. فی نفسہ، اپنی ذات میں. یعنی وہ لفظ اہل لغت نے جب بنایا ہے تو اس کو کسی معنی کے لیے بنایا ہے خاص معین. من غیر اشعار بزمن، بغیر اس کے اندر کوئی زمانہ داخل ہوئے. یعنی اس کا اشعار، اس کا ریلیشن شپ، اس کے اندر کوئی زمانے کا معنی یعنی، اور وہ زمانے سے کیا مراد ہے وہ آگے بتائیں گے. تو اس کے اندر اس کی اصل میں وضع میں جس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے، اس بنانے کے اندر یعنی اس کی جو کیفیت ہے. آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ عربی میں جو کلمات ہوتے ہیں اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں. ہر کلمے کے یعنی اسم اور فعل میں خاص کر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا مادہ. مادے کو عربی میں کیا کہتے ہیں عام طور پہ؟ جی مادے کو، مادہ، حروف اصلیہ. ٹھیک ہے، الحروف الاصلیہ میننگ ایک ایلیمنٹ اس کا آتا ہے حروف اصلیہ سے، اور دوسرا ایلیمنٹ کس سے آتا ہے؟ اس کے فعل یا فعلو، یہ کیا ہوتے ہیں؟ وزن سے. ٹھیک ہے، میننگ ایک ایلیمنٹ اس کا آتا ہے اس کے حروف اصلیہ سے، اور دوسرا آتا ہے اس کے وزن سے. یہ جو زمانہ اس کے اندر موجود نہ ہو، یہ زمانہ اس کے وزن کے اندر موجود نہ ہو.
یعنی وہ کوئی ایسے وزن پہ نہ آ رہا ہو جس وزن کے اندر زمانے کا معنی عرب نے ڈالا ہوا ہے کہ کوئی بھی ورڈ اس وزن پہ آئے گا تو اس کے ساتھ ایک خاص زمانہ مل جائے گا، ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، من غیر اشعار ای من غیر اقتران آپ کر لیں، وہ مقترن نہ ہو، وہ ملا ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے مقابلے میں شیخ صاحب فعل کی تعریف کیا کر رہے ہیں؟ جی آپ ریڈ کر لیں پلیز. جی والفعل ما دل على معنی فی نفسه واشعر بحیہ اشعار بحیہ بحیت بأحد بحیئتہ بحیئته بأحد الزمنة الثلاثة بأحد الازمنہ ثلاثة ازمنت الثلاثتی. صحیح. بحیئہ، حیئہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنی حید، اس کی اپنی جو فارم ہے، اس کی جو شیپ ہے. تو فعل بھی اپنے معنی پہ خود دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں یعنی یہ کس چیز سے ملا ہوا ہوتا ہے؟ بحیئتی ہی، اپنی فارم میں، اپنی کیفیت میں، یعنی اپنے وزن میں ہی اس کے اندر احد الازمنۃ الثلاثہ، تین زمانوں میں سے ایک زمانہ موجود ہوتا ہے. یعنی وہ ایسے وزن پہ آ رہا ہوتا ہے جس وزن میں عرب نے کوئی زمانہ رکھا ہے. جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا اما ماضن، یا وہ ماضی کے وزن پہ ہوگا، یا وہ مضارع کے وزن پہ ہوگا، یا پھر وہ امر کے وزن پہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور حرف کی شیخ صاحب تعریف کیا کر رہے ہیں؟ جی بھائی، حرف کی شیخ صاحب کیا تعریف کر رہے ہیں؟ جی والحرف ما دل على معنی فی غیرہ ومنہ کو چھوڑنے سے الحرف جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ معنی کی وضاحت کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں اپنا معنی جو ہے وہ دوسرے میں ظاہر کر رہا ہوتا ہے. یعنی جب تک دوسرا نہیں آئے گا اس کا کوئی معنی نہیں ہے. دوسرا آئے گا تو یہ اپنا معنی اس کو دے گا اور ملا کے ایک معنی جنریٹ ہوگا. جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا واو، فا، لام الجارہ، شیخ صاحب نے مثالیں دی ہیں، تو ان مثالوں کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے، یہ انشاءاللہ بعد میں آتی رہیں گی تو ہم اس کو دیکھتے رہیں گے. فی الحال ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسم، فعل اور حرف کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ استطاعت ہے، یہ اس کے اندر، ان کے اندر کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اہل لغت نے دی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس پہ آگے سوال نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس شرعی کیا دلیل ہے کہ اسم یہ ہوتا ہے، یا اسم کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، یا فعل کے اندر یہ کیپیسٹی ہے. یہ شریعت کا کام نہیں ہے. شریعت، قرآن اللہ تعالیٰ نے گرامر کی کتاب نہیں نازل کی ہے. یہ ایک لینگویج اسٹیبلشڈ ہے، یہ لینگویج کے اندر سے یہ معنی چلا آ رہا ہے. اہل لغت نے اس چیز کا اعتبار کیا، شریعت نے اسی اعتبار کو آگے کیری فارورڈ کیا. اب مثال کے طور پہ نصر آ گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے نصر کا ترجمہ کیا کہ اس نے مدد کی. کب کی؟ ماضی میں کی. آپ کے پاس کیا شرعی دلیل ہے کہ اس نے ماضی میں مدد کی تھی؟ ہم کہیں گے کہ لغت نے اس وزن پہ یہی معنی دیا ہے. اب اس معنی سے ہٹنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے. تو ڈیفالٹ کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ لغت، اہل لغت نے اس کو جس چیز کے لیے وضع کیا تھا، ڈرائیو کیا تھا، یہ اصل ہو جائے گی. اس سے ہٹنے کے لیے کوئی شرعی دلیل چاہیے ہوگی. اور ایسے معاملات ہوں گے کہ کبھی شریعت نے صیغہ ماضی کا استعمال کیا لیکن مراد مضارع لی، یا مضارع کا صیغہ لیا لیکن مراد حکم لیا. کس طرح ہمیں پتہ چلے گا؟ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی. ٹھیک ہے. داخلی دلیل بھی ہو سکتی ہے کلام کے اندر، یا پھر خارجی دلیل بھی ہو سکتی ہے، کسی اور بات سے مل جائے، یا حقیقت جو ہے، یا اس میں کوئی تاکید کا پہلو ہو، بلاغتی کوئی پہلو ہو، فصاحتی پہلو ہو، تو وہ آ سکتے ہیں. لیکن ایک ہوگی اس کی بائی ڈیفالٹ، کہ ڈیفالٹ پوزیشن، یہ ڈیفالٹ پوزیشن کو شریعت ایکسپلین نہیں کرے گی. شریعت ڈیفالٹ پوزیشن کو جسٹیفائی نہیں کرے گی. ڈیفالٹ کو شریعت ڈیفالٹ مانے گی. اس سے ہٹنے کے لیے آپ کو کہے گی کہ بھائی کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے. اشعار، دیکھیں اشعارہ کا ویسے جیسے ہم کہتے ہیں شعر یشعر، شعرت یا اشعر بالبرد، اشعر بالحرارتی، مجھے فیل ہونا. ٹھیک ہے. یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل جائے. حرارت، میرے جب کہتے ہیں مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، تو وہ سردی میرے اندر تھی یا باہر سے مجھے آ رہی ہے؟
باہر سے آ رہی ہے. باہر کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی ہے نا, تو وہ اب مجھ سے مل رہی ہے. تو یہاں پہ جو اشعار کا معنی ہے, یا اقتران قرین کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا, ملنے یعنی جو قریب ہوتا ہے یا جس سے مل رہا ہوتا ہے, تو اقتران کا معنی ہوتا ہے ملنا. اب یہاں پہ جو ان کی مراد ہے من غیر اشعار بزمن, یعنی اس میں کوئی زمانے کا معنی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, شعر بال کو بھی کہتے ہیں, اور بال کو بھی ایک اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, داخلی اور خارجی دلیل سے مراد وہ دلائل اسلام والوں کا کام ہے. فی الحال میرا جو کہنے کا معنی ہے وہ یہ ہے, داخلی سے مراد جب اسپیکر نے سینٹنس بولا تو اس سینٹنس کے اندر یا اسی بات کے اندر اس نے وضاحت کر دی. اور خارجی سے مراد آپ کو ہو سکتا ہے اس آیت میں نہ ملے, کسی اور آیت سے مل جائے, یا آپ کو کسی اور حدیث سے مل جائے, جیسے کہ الضالین یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پہ مغضوب سے مراد کون ہے, ضال سے مراد کون ہے, یہ آیت نہیں بتا رہی. اس آیت کے اندر داخلی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ایکسپلینیشن نہیں ہے, لیکن خارج سے ایکسپلینیشن آ گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح ہدایت یافتہ کون ہے, اس آیت میں نہیں ہے, لیکن دوسری آیت میں ہدایت یافتہ داخلی دلیل دے رہی ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ٹھیک ہے, اچھا, اور حروف کی بھی جہاں تک بات ہے تو کچھ حروف کا معنی شریعت نے چونکہ اہل لغت نے رکھا ہے تو شریعت اس کا اعتبار کرتی ہے, اور اصول جب بنائے جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں. یہاں پہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. ہم نے احکام وضعیہ میں ایک پڑھا تھا سبب, ٹھیک ہے, کہ شریعت ایک چیز کو سبب بنا رہی ہے دوسری چیز کا. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ شریعت کسی چیز کو سبب بنا رہی ہے؟ تو ہر وقت شریعت یہ نہیں کہے گی کہ یہ اس کا سبب ہے یا مسبب ہے. شریعت ہو سکتا ہے کوئی لنگوسٹک ٹول استعمال کرے, جیسے کہ شیخ صاحب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ فا جو ہے, فا کا کبھی کبھی معنی آتا ہے تعلیل. تعلیل یعنی علت بیان کرنے کا, اس کی وجہ, اس کا سبب بیان کرنے کا بھی آ سکتا ہے. فا سببیہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر فا آ جائے اور ایک اس سے مراد لیں کہ بھائی یہ فا سببیہ ہے, تو وہ کیا مراد لے رہے ہوں گے کہ فا سے پہلے کی جو بات ہے وہ سبب ہے اس کے بعد والی بات کے لیے. تو یہ فا سبب کا ہوتا ہے. اس کو کہاں سے ان کو پتا چلا؟ اہل لغت سے پتا چلا. لیکن جب ان کو شرعی دلیل کے اندر مل گیا تو انہوں نے اس کا قاعدہ بنا لیا کہ فا سببیہ سے پہلے اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تو اس کو سبب بنایا ہے بعد والے کے لیے. ٹھیک ہے جی, اور صرف فا نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اسی طرح اعلیٰ کے اندر دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ اعلیٰ کے مختلف معنی ہیں, ان میں سے ایک معنی ہے واجب کرنے کا. ٹھیک ہے, اب یہ اعلیٰ کے اندر کسی چیز کو لازم کرنے کا معنی شریعت نے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف شریعت نے ہی کیا ہے, یہ اہل لغت نے بھی کیا ہے. اہل لغت نے اگر کہہ دیا علیہ کا تو اس سے مراد کیا تھی؟ تم پر لازم ہے. اب ضروری نہیں ہے وہاں پہ وہ واجب حرام مباح کی بات کر رہے ہو. وہاں پہ اگر ابو نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا علیہ کا ان تفعل ھذا, تو تمہارے اوپر لازم ہے تم کرو, تو کیا مراد ہے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تم یہ کرو. اب کبھی شریعت نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم, یا اور بھی مختلف جگہ پہ, یہاں پہ تو خیر کتبہ بھی آ گیا, لیکن علیہ کا استعمال کیا ہے واجب کرنے کے لیے. تو یہ لغت نے یہ معنی پہلے سے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر اس کے بعد شیخ صاحب کلام کی, یہ جو بات انسان کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ ہے مفید کلام ہے, اس کی شیخ صاحب نے دو اعتبارات سے تقسیم بتائی ہے. اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے, شیخ صاحب نے کچھ تفصیل ایسی دی ہے جس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. بنیادی بات یہ کہ کلام کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو یعنی پاسبل ہے. چلے میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, آپ مجھے بتائیں دونوں میں کیا فرق ہے. میں کہوں میز پر کتاب رکھی ہے, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا سینٹینس نمبر 1. اور سینٹینس نمبر 2 ہے میز پر کتاب رکھو. ان دونوں سینٹینسز میں کیا فرق ہے؟ ایک کہہ رہا ہے میز پر کتاب رکھی ہے, اور دوسرا کہہ رہا ہے میز پر کتاب رکھو. ٹھیک ہے, ایک میں حکم ہے اور ایک میں آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے. جب کلام کے لیے ممکن ہو کہ اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے, کلام کو فی ذاتی کا مطلب آپ نے صرف یہ سینٹینس پڑھا
اور آپ نے کہا اس بات کے جواب میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے یا ہاں یا نہیں یہ بات جھوٹ ہے. جب ایسا ہو تو اس کلام کو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہے خبری. فی ذاتی ہی کی بات ہو رہی ہے. فی ذاتی کا مطلب کیا ہے کہ ابھی نہ سیاق کا خیال ہے نہ بولنے والے کا خیال ہے, بس یہ کہ اس بات کے بارے میں اگر کوئی شخص کہے کہ ہاں یہ بات سچی ہے تو بھی پاسبل ہو, یعنی لنگوسٹکلی پاسبل ہو کہ ہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میز پر کتاب نہیں رکھی تو اس نے انکار کر دیا, اس نے کہا کہ ہاں میز پر کتاب رکھی ہے, تو اس سینٹینس کی تصدیق تکذیب دونوں کی جا سکتی ہے مطلب سینٹینس کی فارم میں. کچھ چیزیں ہوں گی جو ہم بحیثیت مسلمان کہیں گے کہ نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں. تو ریئلسٹکلی پریکٹیکلی پاسبل اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سینٹینس یا کلام کیسا ہے, وہ کلام ہے خبری. اس سینٹینس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ بات سچی ہے یہ بات جھوٹی ہے. میز پر کتاب رکھو, اس میں ایک حکم دیا جا رہا ہے, یا اگر کوئی سوال پوچھ لے کہ کیا میز پر کتاب رکھی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں آپ کا سوال جھوٹا ہے یا آپ کا یہ سوال سچا ہے. تو جب یہ ممکن ہو کہ کلام کو یہ وصف دیا جا سکے, یہ صفت دی جا سکے, یہ کیریکٹرسٹک دی جا سکے کہ یہ کلام سچا ہے یا جھوٹا ہے فی ذاتی, مطلب باقی چیزوں کا اگر اعتبار نہ کریں تو اس کا کلام کو کہیں گے کہ یہ خبر کے طور پہ یا خبری ہے, اور اگر یہ پاسبل نہ ہو تو پھر اس کو کہیں گے کہ یہ انشائی ہے. ٹھیک ہے امجد صاحب آپ کا مائک جی. یس سر. فالخبر ما یمکن ان ما یوسف. یمکنو, امکنا یمکنو, کون سا باب بنا؟ باب فعل. باب فعل. امکنا یمکنو جب ممکن ہو یا جو ممکن ہو, ان یوسف ان یوسفا بالصدق او الکذب بالصدق او الکذب لذاتی. جزاک اللہ خیر. خبر کیسی ہوگی, یعنی خبر کس کلام کو کہا جائے گا جس کے لیے ممکن ہو کہ اس کو وصف دیا جائے, اس کو کریکٹرسٹک یعنی ایٹریبیوٹ کی جائے کہ یہ سچا ہے یا یہ جھوٹا ہے. لذاتی اپنی ذات میں, یعنی بغیر نظر کے کہ کہہ کون رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہاں پہ یہ مراد, یہاں پہ مراد یہ کہ سینٹینس یا کوئی بات فی ذاتی صرف اس کو اگر دیکھیں تو ہم پاسبل ہو کہ اس کو یہ ایٹریبیوٹ دیا جا سکے کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے. اور الانشاء کیا ہوگا جی؟ ما لا یمکن ان یوسف بالصدق والکذب. بس وہ انشائی کب کلام ہوگا جب اس کو یہ صفت نہ دی جا سکے کہ اس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ سچی بات ہے جھوٹی بات ہے. اب اس کی ایگزامپل شیخ صاحب نے کہا کہ کبھی حکم دیا جائے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کتاب میز پر رکھو, یا نہیں ہو جائے کہ بھائی یعنی آپ یہاں مت بیٹھو, اس کو سچ جھوٹ نہیں کہا جا سکتا. یا کوئی سوال ہو یا کوئی تمنا اس طرح کی کہ اے کاش جوانی لوٹ آئے, یا اے کاش اور کیا کہیں, مطلب اے کاش ایسی زندگی پر چلتا رہے. اب اس کلام کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. تو جب ایسا ہو کہ کلام کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو تو یہ کلام کیسا کہلائے گا؟ انشائی. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جو امر ہے یہ انشائی کلام ہوگا جی. لینگویج میں امر اور نہیں جو ہے یا استفہام جو ہے وہ انشائی کلام ہوتا ہے, اور باقی جو فعل یعنی ماضی یا مضارع کے طور پہ جو بات بیان کی جاتی ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ خبری کلام ہوتا ہے. جملہ اسمیہ ہو گیا, جملہ فعلیہ, اس طرح جو ہے. جملہ اسمیہ خیر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ ماضی یا مضارع ویسے ٹیکنیکلی جو ہے وہ خبر دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ یعنی کلام فریز ایسے کیا جائے گا کہ وہ لگ رہا ہے کہ خبر دی جا رہی ہے, لیکن اصل میں اس سے مراد خبر دینا نہیں ہوتا, اصل میں اس سے مراد انشاء ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اچھے بچے کیا نہیں کرتے؟ ٹی وی نہیں دیکھتے. اچھے بچے ٹی وی نہیں دیکھتے, یہ بات انشائی ہے یا خبری ہے؟ یہ سینٹینس اچھے بچے ٹی وی نہیں دیکھتے یہ خبری ہے, خبری ہے, کیونکہ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ آپ کی بات سچی ہے, یا دوسرا شخص کہتا ہے آپ کی بات جھوٹی ہے. لیکن جب بچے کو کہا جا رہا ہوتا ہے تو بچے سے یہ نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ بتاؤ کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے, اس کو کیا کہا جا رہا ہوتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے ٹی وی مت دیکھو. یہ بات محذوف اندر کیپشنز میں چل رہی ہوتی ہے, سب ٹائٹلز میں, کہ یہ کام مت کرو. لیکن کلام کو فریز کیسے کیا گیا؟ کلام کو فریز کیا گیا خبر کے طور پہ, لیکن مراد تھی
مراد تھی انشاء. ٹھیک ہے, تو کبھی سینٹینس کو فریز کیا جائے گا ماضی یا مضارع کے طور پہ بھی کی جا سکتی ہے, لیکن اس سے مراد امر یا نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کا اپوزٹ بھی پاسبل ہے کہ شریعت یا کوئی بات ایسی ہے جس کو فریز کیا گیا ہو انشائی کے طور پہ, لیکن اس سے مراد جو ہے وہ خبر دینا ہو. جی یا اس کے علاوہ واضح طور پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ ایک مثال شیخ صاحب نے بیان کی ہے, قرآن کی آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, کہ مطلقہ عورتیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں, یتربصن, وہ کیا کرتی ہیں, روکے رکھیں اپنے آپ. وہ نہیں, یہاں پہ اگر ہم ترجمہ کریں گے, ترجمہ یعنی گرامیٹیکلی ترجمہ کیا ہے, مطلقات یا مطلقہ عورتیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں, یتربصن, یہ صیغہ کیا ہے, کیا گرامیٹیکلی یہ صیغہ کیا ہے, مضارع کا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ رکے رکھتی ہیں یا وہ روکیں گی, رکی رہیں گی یا روک کے رکھیں گی اپنے انفسین, اپنے آپ کو, ثلاثۃ قروء, 3 قروء تک. تو یہاں پہ اللہ تعالی یعنی ظاہری طور پہ یہ کلام کیسا ہے, خبری ہے یا انشائی ہے, خبری ہے, کہ مطلقہ عورتیں روکے رکھتی ہیں یا روکے رکھیں گی اپنے آپ کو 3 قروء تک. کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچ ہے, کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹ ہے, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے, یہاں پہ حکم دینا کہ جو متعلقہ عورت ہو وہ روک کے رکھے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ مثال ہو گئی کہ کلام فارم خبری طور پہ تھا لیکن مراد انشائی تھی. اور دوسری جو مثال دی, وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم, کہ کہا ان لوگوں نے جو جنہوں نے کفر کیا, ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے, اتبعوا سبیلنا, تم ہمارے راستے کی ہمارے راستے کی تم اتباع کرو, پیروی کرو. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ, یہ جو لام ساکن ہے, یہ لام کون سا والا لام ہے, لام جو جزم دیتا ہے وہ کون نہیں, سا لام ہوتا ہے, لام نہیں, وہ لا ہوتا ہے, لا نہیں. لام جو ہے وہ لام نہیں ہے, او لام امر ہے, عفوا لام امر ہے. لا جو ہے لام الف والا, وہ لا نہیں ہوتا ہے. یہ لام جو ہے یہ لام امر کا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھائیں. لیکن شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں یہ انشائی کلام سے مراد کیا تھی, وَنَحْنُ نَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ, یعنی ہم تمہاری خطائیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ مراد جو ہے وہ خبری کلام کی تھی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کلام خبری ہو لیکن مراد انشاء ہو, یا کلام انشائی ہو لیکن مراد خبر ہو. ٹھیک ہے, تو یہ کلام کی 2 قسمیں, کبھی خبری ہو سکتا ہے, سمپل بات, خبر اس وقت کہیں گے جبکہ کلام کے لیے پاسبل ہو کہ اس کو سچ یا جھوٹ کی تعبیر دی جا سکے, اور انشائی کب ہے, جب اس کو اس طرح کی بات نہ کی جا سکے. لینگویج میں دونوں کے لیے اپنے اپنے قواعد ہیں کہ کب کس سے کیا مراد دی جا سکتی ہے, لیکن دونوں ادھر ادھر بھی استعمال ہو سکتے ہیں دلیل کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, مجھے اس بات کا احساس ہے کہ 2 پیریڈ ہیں, تو تھوڑا سا ہم بریک کر لیتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہے, 2 سے 3 منٹ کا. پھر یہ حقیقت اور مجاز کا ایک ٹاپک ہے, اس کو انشاءاللہ آج کوشش کر کے فنش کر لیتے ہیں. پورا تو یہ ہم ریڈ نہیں کریں گے, اس میں جو بات ہے وہ کرنے کی. آپ لوگ جو خاص کر آن لائن والے ہیں, ویسے یہاں والے بھی, جو کلام جو ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کو آپ ضرور اپنے پاس مارک الگ سے کر لیجئے گا, کیونکہ اس کلام کی ایکسپلینیشن مطلوب ہے. ایکسپلینیشن آپ کے اپنے ورڈز میں وہ مطلوب ہے کہ اس سینٹنس کا کیا مطلب تھا. ٹھیک ہے, الانشاء ما لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب. اور ایگزامپلز میں آپ کو صرف کتاب کی نہیں دے رہا, میں آپ کو ادھر ادھر سے بھی ایگزامپلز دے رہا ہوں, آپ اپنی ایگزامپلز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. اور ہر چیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس, یعنی آپ شرعی کوئی ایگزامپل دیں کہ کوئی آیت یا حدیث آپ کو یاد ہو, صرف اگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ انشائی کلام مثال کے طور پہ میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا اس طرح, تو یہ بھی قابل قبول ہے. آپ کو کانسیپٹ آپ کو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کانسیپٹ کیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, ابھی ہمارے پاس 8:15 ہو رہے ہیں, تو ہم کتنے بجے ریزیوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ؟ 10 منٹ تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں گے, ہم کلاس کے آخر کو تھوڑا پیچھے لے آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہم 5 منٹ میں انشاءاللہ کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. 8:20 پہ ہم انشاءاللہ پھر ریزیوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جی جی بالکل, خروج کریں, دخول کریں, قیام کریں, نیام کریں, جو آپ کی مرضی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین، اما بعد۔ میز استعمال ٹیبل پر کمپیوٹر رکھا ہے۔ میرا بیٹا تو کمپیوٹر ہے۔ ایک سینٹنس ہے ٹیبل پر کمپیوٹر رکھا ہے، اور دوسرا سینٹنس ہے میرا بیٹا تو کمپیوٹر ہے۔ اب اس میں ایک ورڈ یہ کامن ہے کمپیوٹر کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کمپیوٹر سے کیا مراد ہے؟ جو حقیقتاً کمپیوٹر ہے۔ جی کیا مراد ہے؟ جو اصل میں جو کمپیوٹر جس آبجیکٹ کو کہا گیا، جو آپ سی پی یو کہہ لیں، لیپ ٹاپ کہہ لیں، جو کہنا چاہیں، یہ آبجیکٹ جو ہے وہ مراد ہے۔ اور یہاں پہ کیا مراد ہے؟ بہت فاسٹ ہے۔ یہاں پہ بیان کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بیٹا کیسا ہے؟ ہوشیار ہے، مثال کے طور پہ تیز ہے، اصل وہ ہے تیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ورڈ کون سا ہے؟ کمپیوٹر۔ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ کلام ہے ایک طریقے کا کلمہ ہے، ورڈ ہے۔ اس کو اہل لغت نے ایک معنی معین کے لیے وضع کیا تھا، بنایا تھا، کہ کوئی چیز تھی، کوئی مشاہدہ تھا، کوئی محسوس تھا، یا کوئی ایک ایکسپیرینس تھا، اس کے لیے اہل لغت نے ایک ورڈ ڈیوائز کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ ورڈ کہیں گے تو ہماری مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں حقیقت، یعنی کلام میں حقیقی کا کلام کیا ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہی ہے جو کہ اہل لغت نے جس معنی کے لیے وضع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف یہ رکھیں کہ جس کے لیے اہل لغت نے اصل میں وضع کیا تھا اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کلام حقیقی یا حقیقت۔ اور یہ جو معانی یا یہ جو ایپلیکیشن یا تطبیقات جو ہیں، جو کہ اہل لغت نے اصل میں تو نہیں کی تھی، بعد میں، یعنی وضع اصل میں اس لیے نہیں ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے ہم کسی دوسری چیز پہ اس کا کسی دوسرے کانٹیکس میں کسی دوسرے معنی میں اس کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجاز، ٹھیک ہے۔ جیسے مجازی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ حقیقی طور پہ نہیں، مجازی طور پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کمپیوٹر سے یہ تیز مراد لینا یا ہوشیار مراد لینا یا ہائیلی انٹیلیجنٹ ہونا، یہ ہم کیوں مراد لے رہے ہیں؟ کمپیوٹر کے کلام میں یا ورڈ میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ کمپیوٹر اور بیٹے کے اندر ایک مشابہت ہے، ٹھیک ہے، ایک کسی صفت میں ایک مشابہت ہے، جس وجہ سے اس کلمے کو یہاں پہ عارضی طور پہ یا مجازی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقتاً یہ انسان کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے، لیکن اس کی ایک صفت اچھا ایگزیکٹلی ویسی بھی نہیں ہوگی۔ کمپیوٹر کی تو آپ بتا دیں گے کہ 1 GB کی ہارڈ ڈسک لگی ہے، بیٹے میں کتنی GB کی لگی ہے نہیں بتا سکتے، لیکن مشابہت ہے کسی پہلو سے، جس وجہ سے ہم اس کلمے کو اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ حقیقی مراد نہیں ہے کمپیوٹر، بلکہ مجازی مراد ہے۔ لیکن اس مجاز کے استعمال کے لیے بھی قاعدے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کرسی تو کمپیوٹر ہے، اور میں یہ کہوں کہ چونکہ کمپیوٹر بھی ایک فزیکل آبجیکٹ ہوتا ہے، کرسی بھی ایک فزیکل آبجیکٹ ہوتی ہے، تو میں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کمپیوٹر کی کچھ خاص صفات ہیں جس کی وجہ سے اس کو کمپیوٹر کہا گیا ہے،
اس وجہ سے اگر وہ وجوہات میں سے کوئی وجہ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں چلیں آپ نے مشابہت کے طور پہ مجازن استعمال کرا. مثال کے طور پہ ایک یہ کلمہ یا ایک سینٹنس کی ایگزامپل دی جاتی ہے. اگر آپ کو کہا جائے رأیت اسدن، اسد کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو. تو اگر میں کہوں رأیت اسدن تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے شیر دیکھا. میں نے ایک شیر دیکھا. تو یہاں پہ شیر سے مراد حقیقی شیر ہے یا مجازن؟ حقیقی شیر ہے. میں نے ایک شیر دیکھا. لیکن اگر اس کے آگے میں ایڈ کروں یخطبو کہ وہ خطبہ دے رہا تھا تو اب کیا مراد ہے؟ اب اصل میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کسی انسان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ خطبہ دے رہا تھا. لیکن میں نے اس کو اسد کیوں کہا؟ بہادر. کیونکہ اسد کے اندر کوئی ایسی صفت تھی جو کہ میں اس سے مشابہت دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ بہادری کہہ لیں، شجاعت کہہ لیں، کہ اتنے بہادر دلیر انداز میں دے رہا تھا کہ میں نے کہا ایسے جیسے گویا کہ یہ شعر ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک گویا کا ورڈ استعمال نہیں کیا، ایز اف یا لائک کا ورڈ استعمال نہیں کیا. میں نے اس کو ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ یہ شعر ہے، میرا بیٹا تو شعر ہے. استعمال ہوتا ہے کیوں؟ ایک کوئی صفت موجود ہے یا کوئی قرینہ موجود ہے جس کو وہ وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کو اپلائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مجازی طور پہ ہم معنی مراد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. امید ہے کہ یہ دونوں میں حقیقت اور مجاز میں خیر ویسے بھی کوئی یعنی معلوم بات ہی ہے. اچھا اب اختلاف کہاں پہ ہے؟ حقیقت سے مجاز کی طرف جانے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ لغت. کوئی قرینہ، کوئی ایویڈنس. اب وہ ایویڈنس ہو سکتا ہے کہ لغت سے آ جائے، وہ ایویڈنس ہو سکتا ہے کہ ماحول سے آ جائے. کیونکہ جب زندگی میں پہلی بار کسی نے کمپیوٹر کا ورڈ انسان کے لیے استعمال کیا ہوگا تو معلوم تو نہیں ہوگا، لیکن سامنے والے شخص کو سمجھ میں آ گیا یا اس نے بتا دیا کہ میری کیا مراد ہے تو پھر واضح ہو گیا. یا اگر آپ کہیں مثال کے طور پہ میرے پاس تو ایک گدھا ہے، سامنے والا سمجھا کہ واقعتاً ایک اینیمل گدھا ہے، لیکن آپ نے وضاحت کر دی کہ میری مراد وہ شخص ہے جو بالکل گدھے کی طرح کام کرتا ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ قرینے سے وضاحت کر دی تو اب وہ معنی اس کی طرف چلا گیا. بغیر قرینے کے یا بغیر دلیل کے یا بغیر جو بھی مجاز کے قواعد ہیں اس کے بغیر اس معنی پہ لے جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ نے کہا کہ یہ حقیقت اور مجاز کی یہ جو تفریق ہے خاص کر شریعت میں یہ پہلے نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. پہلے کس نے نہیں کی؟ صحابہ نے نہیں کی، اس کے بعد ائمہ نے نہیں کی، بلکہ یہ بعد کی تفریق ہے. اور یہ بعد کی تفریق خاص کر جب عقائد میں اختلافات آنے لگے یا لاجک یا منطقی حوالے سے جب کچھ چیزیں تھوڑی سی زیادہ عام ہوئی، اس کے حوالے سے کچھ گروہ بنے، تو تب یہ اصطلاحات جو ہے وہ زیادہ استعمال ہونے لگی. اور خاص کر جیسے ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تو وہاں پہ کہا گیا کہ بھائی یہاں پہ حقیقت مراد نہیں ہے بلکہ مجاز مراد ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ مجازن مراد ہے. ہاتھ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کوئی ہم کسی کہتے ہیں اس کے ہاتھ بہت پھیلے ہوئے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی قدرت، اس کی طاقت یا اس کی نعمتیں. دوسروں پہ اس نے شفقت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، یعنی دوسروں پہ وہ خرچ کرتا ہے، دوسروں کو اپنی نعمتیں دیتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہاں پہ یہ مجازی مراد ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی حقیقت کا انکار کیا کہ حقیقت ہی کوئی ہاتھ نہیں ہے، مجازی ہاتھ ہے. اور اسی طرح دوسری صفات نے بھی کیا. تو ایک تو خیر یہ کہ یہ اصطلاحات جو ہیں یہ حقیقت اور مجاز کی خاص کر شرعی کانٹیکس میں بات کی ہیں. اچھا کچھ نے کہا کہ یہ واقعتاً حقیقت اور مجاز ہوتے ہیں، لیکن کچھ نے کہا کہ حقیقت ہی ہوتی ہے، مجاز کچھ نہیں ہوتا. اس میں امام ابن تیمیہ کا نام کافی آگے آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجاز لغت میں بھی نہیں ہوتا اور قرآن میں شریعت میں تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ لغت نہیں، مجاز نہیں ہوتا. اب خیر اسی بات کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح ہے. لغت میں مستعمل تھا، ان اصطلاحات سے نہیں تھا. اب اس میں ایک دوسرے اس بات کو کہنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے؟ الصلاۃ.
सलात का मतलब क्या होता है? दुआ। फिलहाल अगर हम दुआ रखें तो ये दुआ किसके नजदीक मुराद होती है? लुगत में, ठीक है। तो ये हकीकत है लेकिन लुग़वी हकीकत है, ठीक है। हकीकतन वलाकिन लुगतन, या हकीकतन फिल लुगा, कि लुगत में इसका हकीकी माना क्या है? दुआ का। लेकिन शरीयत ने इसको एक अपना माना दे दिया। आप शरीयत में जब सलात का वर्ड पढ़ेंगे तो उससे क्या मुराद होगी? नमाज। नमाज, जिसको हम उर्दू में नमाज कह देते हैं, कि उसकी कैफियत, उसके अरकान, उसके वाजिबात वगैरह के साथ, ठीक है। तो अब उस एस्पेक्ट से क्या होगा? जो पिछला वाला एस्पेक्ट था वो कहेंगे कि हकीकत दुआ मुराद थी, लेकिन मजाजन जो है फिर शरीयत ने इसको नमाज मुराद ले लिया। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ सिफात कॉमन है, नमाज में भी हम चीजें मांगते हैं, दुआ में भी चीजें मांगते हैं वगैरह। दूसरी ताबीर क्या हुई कि ये सलात अब नमाज के माने में या उस इबादत, खास इबादत, उसकी कैफियत के साथ, अब चूंकि शरीयत के अंदर ये मुस्तकिल एक हैसियत इख्तियार कर चुकी है, तो इसलिए ये भी हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है शरअन, यानी शरई हकीकत है। इसको आप मजाज ना कहें, इसको आप कहें कि अब ये शरई हकीकत है, क्योंकि शरीयत में जब भी सलात का वर्ड आएगा तो उससे मुराद ये ली जाएगी, ठीक है। अच्छा, लहम का वर्ड, या चलो उर्दू में अगर हम देख लें, अरबी को लहम से, वो हम अभी उर्दू की मिसाल से देख लें कि अल्फाज किताब में आ जाएंगे इंशाल्लाह। गोश्त, अगर एक शख्स कहता है कि मैंने आज गोश्त खाया, तो आपके ख्याल में उसकी क्या मुराद होती है? मैंने आज गोश्त खाया, क्या क्या चीजें आ सकती हैं जो उसने खाई होंगी? मुर्गी, बकरे का गोश्त, बड़े का गोश्त। क्या मुर्गी मछली आमतौर पे शामिल होती है गोश्त में? आमतौर पे नहीं होती। मछली को अलग से जिक्र किया जाता है कि मैंने मछली, या चले झींगा शामिल होगा उसमें, ठीक है। गोश्त की इस्तेलाह आमतौर पे बकरे के या गाय के लिए ज्यादा इस्तेमाल होती है। चिकन को भी अलग से जिक्र कर देते हैं कि भाई गोश्त की बिरयानी, चिकन की बिरयानी। तो मैं हमारे माहौल की बात कर रहा हूं, हमारे माहौल की। गोश्त का अपना एक लुगतन हकीकत है, वो इंसान का भी होगा, वो जानवर में भी, हर जानवर, मतलब जिस जानवर का भी गोश्त वाला, मछली का भी जो है वो गोश्त ही कहलाएगा। लेकिन उर्फन जो है, हम गोश्त से कुछ और मुराद लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि हकीकत जो है वो तीन तरह की होती है। एक होती है लुगतन हकीकत, कि जब अहले लुगत ने ओरिजिनली एक वर्ड को बना रहे थे तो उन्होंने जिस माने के लिए बनाया था वो कहलाएगी उसकी लुगत हकीकी, यानी उसकी हकीकत लुगवी एतबार से। अगर शरीयत ने किसी कलाम को अपना एक खास माना दे दिया है तो अब वो कहलाएगी हकीकत शरई एतबार से, हकीकत ही है लेकिन शरई एतबार से। और अगर कोई माना ऐसा है जो कि उर्फ में आम हो चुका है, उर्फ में एक इस्तिलाह, एक कलाम मारूफ हो चुका है, तो हम उसको कहेंगे हकीकत, लेकिन उर्फन, फिल उर्फ। तो जो वहां पे मजाज चल रहा था उसको उन्होंने कह दिया कि भाई मजाज ना कहें आप, एक चीज को जब उर्फ जो है वो मान चुका है। अब आप मिसाल के तौर पे बहादुर शख्स के लिए आप शेर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शेर से मुराद लुगतन शेर नहीं है बल्कि उर्फन शेर मुराद है, और उर्फ में शेर जो है वो उसकी हकीकत ही मुराद है उनकी। तो उन्होंने मजाज के वर्ड को अवॉइड किया। उन्होंने क्या कहा कि हम कहेंगे कि एक लुग़वी हकीकत होती है, एक शरई हकीकत होती है और एक उर्फी हकीकत होती है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको मजाज कहें ना कहें, ये एक तरीका है, वो एक तरीका है, ठीक है। कुरान में जो है ये पहलू इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने अब्बू के पास गए तो उन्होंने कहा वस अलिल क़रियता, कि आप सवाल कर लें या आप पूछ लें। किससे? किससे पूछे? ये वालों का से आया। करिया का मुराद होता है बस्ती। आप पूछ लें बस्ती से। वस अल फेल, वाव को अगर हटा दें, इस अल फेल और उसका फाइल
ضمیر موجود وجوباً. قریہ کیا ہے؟ مفعول بھی. آپ پوچھیں کس سے؟ قریہ سے پوچھیں, بستی سے. تو کیا ان کی مراد یہ تھی کہ آپ جا کے بستی میں جو گھر ہیں, اس کی دیواریں ہیں, اس کی زمین ہے, اس سے جا کے پوچھیں؟ نہیں. کیا مراد تھی؟ کہتے ہیں کہ مراد تھی اس ال, یہاں پہ ایک چیز محذوف ہے, اہل القریتی, جس لیے آپ نے کہا بستی والوں سے پوچھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ قریہ یا اہل جو ہے یہ کلام محذوف ہے, لیکن عرفی طور پہ یہ چیز معلوم ہے. تو یہاں پہ مراد قریہ کی لغتاً حقیقت مراد نہیں ہے, یہاں پہ قریہ کی عرفاً حقیقت مراد ہے. ٹھیک ہے, کہ قریہ سے آپ نہیں پوچھیں گے, ظاہر سی بات ہے اتنی تو عام شخص کو سمجھ ہے. اگر کوئی عام سمجھ نہیں رکھتا, جو عقل کے اس پیمانے پہ نہیں آتا, وہی جا کے دیوار سے پوچھنے لگے گا. مراد عام شخص کو معلوم ہے تو یہ حقیقت ہے, لیکن عرفاً. دوسروں نے کیا کہا؟ دوسروں نے کہا کہ بھائی یہ حقیقی کلام نہیں ہے بلکہ مجازی کلام ہے. مجاز کا مطلب کیا ہے کہ قریہ کا لفظ اس لیے استعمال ہونا تھا, لیکن یہاں پہ آپ نے مراد اس کے اہل کے لیے بھی کر لیا, تو یہاں پہ ہم اس کو کہہ دیں گے کہ کیا ہے, یہ مجازی کلام ہے. تو یہ بات دونوں طریقے سے آپ کو واضح ہو گئی کہ مجاز ہوتا کیا ہے, حقیقت کیا ہوتی ہے. کچھ نے کہا کہ جب خاص کر یہ اختلاف تھوڑا سا بڑھا اور خاص کر اس کی وجہ سے اختلافات بڑھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجاز کچھ نہیں ہوتا, جو چیز شریعت نے ایکسیپٹ کر لی ہے, شریعت نے اس کو اپنی حقیقت بنا لیا ہے. جو چیز عرف نے ایکسیپٹ کر لی ہے, عرف نے اس کو اپنی حقیقت بنا لیا ہے. اگر آپ کو مجاز کہنا بھی ہے تو آپ مجاز پھر ریلیٹو کہیں گے. ریلیٹو کا کیا مطلب ہے کہ صلات کا معنی نماز جو ہے, جب بھی شرعی کانٹیکسٹ آئے گا تو وہ حقیقت میں صلات سے مراد نماز ہی ہوگی. دعا کا معنی جو ہے وہ مجازی ہو جائے گا, کیونکہ دعا لغتاً تھی, اور شریعت میں جب دعا صلات معنی لیا جائے گا دعا کا, تو وہ اس کا مجازی معنی ہوگا. ٹھیک ہے, اور لغت میں آپ بات کریں گے تو نماز جو ہے وہ مجازن مراد ہو جائے گی. یہ فرق واضح ہے انشاءاللہ. ایک بار واپس کہیں. جی, جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی مجاز نہیں ہوتا, یا انہوں نے اصل میں اس اختلاف سے بچنے کے لیے یا اس کی جو گمراہیاں تھیں اس کو کم کرنے کے لیے یا ان سے لڑنے کے لیے, انہوں نے کہہ دیا اس کو ہم شرعی حقیقت ہی کہیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دروازے ہوتے ہیں, جب وہ دروازے کھلتے ہیں تو پھر اس میں سے کون کون گزر رہا ہے اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب ہم یہ مجاز کا دروازہ کھول دیتے ہیں نا, کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں مجاز ہے, تو پھر اب کس کس معنی کو مجازن مراد لیا جائے گا, کیسے کنٹرول کریں گے؟ کوئی اللہ کی صفات میں مجاز کہہ رہا ہے تو کوئی دوسرے معاملے میں مجاز کہہ دے گا. جیسے مثال کے طور پہ اور مجاز کی کیا, جیسے کہہ دیا کہ بھائی وصل القریہ میں مراد بستی سے پوچھنا تھا, اہل سے پوچھنا نہیں تھا مراد. تو اس طرح جس معاملے کو بھی اب پھر جب یہ دروازہ کھلتا ہے تو اس کا جب کوئی رول نہیں رکھیں گے تو پھر وہ ایسا دروازہ کھلا جس کا جو دل چاہے معنی کرے گا. اور ایسا ہوا کچھ جگہوں پہ کہ انہوں نے جو دل چاہا وہ پھر اپنی تعویلات کی. اب جیسے آپ نے وہ معروف ہی سنا ہوگا الرحمن علی العرش استوى, تو استوى بمعنی استیلا. ٹھیک ہے, کہ وہ استوا کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازن یہ معنی مراد ہے. اور اس طرح کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ جنت اور جہنم جو ہے یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ مجازن یہ مراد ہے کہ بس انسان کو ایک اچھا تصور دینا, کہ یہ حقیقت کوئی ایسی نہیں ہے کہ انسان کو وہاں پہ رکھا جائے گا, یہ صرف ایک اس کے تخیلات کو انٹرٹین کرنے کے لیے جو ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح کے دروازے نہ کھولیں, آپ اس طرح اس کو لمٹ کریں کہ شریعت نے جس چیز کا اعتبار کر لیا ہے شریعت نے اس کو اپنی حقیقت بنا لیا ہے, عرف نے جس چیز کا اعتبار کر لیا ہے عرف نے اس چیز کو اپنی حقیقت بنا لیا ہے. اب آپ کو کوئی آپ ایسی تعویل کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ وہ شریعت کے مخالف ہے, تو اگر شرعی پہلو سے تو آپ کو شریعت سے اس کی دلیل چاہیے کہ شریعت نے اس معنی کو, یعنی ہمیں یہ کہنا کہ صلات سے مراد شریعت نے دعا بھی لی ہے, اس کی ہمیں دلیل چاہیے ہوگی. صحیح ہے, شریعت نے صلات سے مراد دعا بھی لی ہے, اس کی ہمیں دلیل چاہیے ہوگی. اور وہ کیا دلیل ملے گی؟ اللہم
صلی، یہاں پہ صلی سے کیا مراد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ آپ نماز پڑھیں؟ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں صلی سے دعا کا معنی لیا ہے، دلیل مل گئی. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے اس معنی کا، یعنی اس معنی کو کہیں خیال کیا ہے، لیکن اس کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل کیا آئے گی؟ کہیں سیاق سے آ جائے گی. ٹھیک ہے، ورنہ جب بھی یہ ورڈ آئے گا شریعت میں تو اس سے مراد، پہلی مراد یہ لی جائے گی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. فرق کیا ہے کہ ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہوگی شریعت میں؟ آپ جب بھی قرآن کی آپ آیت دیکھیں گے یا آپ کوئی حدیث دیکھیں گے، شرعی کوئی بھی نص دیکھیں گے، اس میں پہلی جو مراد آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ شریعت حقیقی، یعنی حقیقت شرعی آنی چاہیے. حقیقت شرعی سے آپ کو ہٹنے کے لیے آپ کو کوئی دلیل چاہیے ہوگی. جب آپ کوئی لغت کی کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو وہاں پہ حقیقت لغوی جو ہے وہ آپ کی پہلی مراد ہوگی. جب آپ عرف میں چلے جائیں گے تو پھر آپ عرف کی حقیقت کو پہلے اعتبار کریں گے، وہاں سے ہٹنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے، اور دوسروں نے کیا کہہ دیا کہ بھائی ہم حقیقت کو وہ کہہ رہے ہیں جس کو اہل لغت نے اپنے لیے اوریجنلی جس چیز کے لیے وضع کیا تھا، اور اس سے آپ جب بھی ہٹ رہے ہیں تو وہاں پہ یہ مجازن ہم ہٹ رہے ہیں. لیکن مجاز کے مختلف ریزنز ہوتے ہیں، مختلف قرائن ہوتے ہیں، کبھی معنی میں کوئی مشابہت ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور ورڈ نہیں مل رہا ہوتا تو اس وجہ سے اس کا استعمال کر لیا جاتا ہے، یا ایک دو اور بھی وجوہات ہیں جو کہ بلاغت اور فصاحت میں جو ہے وہ زیادہ پھر کور کی جاتی ہیں. عرف سے مراد جو ہے وہ واضح ہو گئی یا ریپیٹ کروں؟ عرف سے مراد یہ ہوتی ہے جو کسٹم یا لوگوں کے ہاں معنی مشہور ہو جاتا ہے. اب عرف جو ہے کبھی اس میں یہ بھی فرق آ سکتا ہے کہ کسی جگہ کا عرف کچھ ہوتا ہے، کسی جگہ کا عرف کچھ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ شیخ صاحب نے کتاب میں بھی ذکر کیا ہے الدابہ یا دابہ کا ورڈ. دابہ کا ورڈ جو ہے یہ جیسے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دابہ کا ورڈ جو ہے لغوی اعتبار سے ہر وہ مخلوق جو کہ زمین پہ چلتی ہے. اب چلنے سے مراد پیر سے بھی چل سکتی ہے، رینگنے سے بھی، یعنی دبا یا دبو اس کا مشی ہوتا ہے، گزر ہوتا ہے. اب اس میں انسان بھی شامل ہے، رینگنے والے جانور بھی شامل ہے، سب شامل ہیں. لیکن کچھ عرف نے دابہ سے مراد لیا ہے صرف وہ جو چار پاؤں والے ہیں، کچھ نے مراد صرف وہ جانور لیے جن پہ سواری کی جاتی ہے، کچھ کسی عرف میں مراد صرف گدھا ہے. ٹھیک ہے، صرف اسی کو دابہ کہا گیا ہے. تو یہ عرف کے اعتبار سے چینج ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم شریعت میں دیکھیں گے تو پھر ہم شریعت میں اس کا دیکھیں گے کہ جس حقیقت کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، کہ جہاں جہاں شریعت نے اس معنی کو اپلائی کیا ہے. ٹھیک ہے جی، کبھی اس میں اختلاف آ جاتا ہے، کبھی اس میں اختلاف آ جاتا ہے، خاص کر اس طرح کے کلمات میں کہ اس سے مراد کیا تھی یا کیا نہیں تھی. اب جیسے آپ نے ایک مچھلی والا اختلاف جو ہے کہ بھائی مچھلی تو جائز ہے، سمک، لیکن سمک کے علاوہ کی جو دوسری مخلوقات ہیں پانی کی، وہ سمک کا ورڈ اس پہ اپلائی ہوتا ہے نہیں ہوتا. یا کبھی اس میں اختلاف آتا ہے کہ ایک شخص اگر قسم کھاتا ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور وہ مچھلی کا گوشت کھا لیتا ہے، تو کیا اس نے اپنی قسم توڑی ہے کہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ تو کہیں پہ اس کا ہو سکتا ہے عرف کا اعتبار کیا جائے کہ اگر ان کے عرف میں گوشت، مچھلی کے اوپر گوشت کا لفظ لاگو نہیں ہوتا تو وہ اپنی قسم میں ابھی بھی سچا ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہوتا وغیرہ. ٹھیک ہے جی، تو عرف امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دی. اچھا، یہ بات کہ حقیقت اور مجاز میں وہ مشابہت کیا تھی یا وہ کامن پہلو کیا تھا، اس میں اختلاف آ سکتا ہے. جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل جس طرح سے یاد آ گیا الحمدللہ، ہم نے کہا کہ وہ شخص شیر ہے. اس شخص کو شیر کیوں کہا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بہادر ہے. دوسرا شخص جیسے انہوں نے کہا کیونکہ وہ دھاڑ رہا تھا، اس کی آواز اتنی روتی. اب دونوں میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت سے مجاز میں جانے کے لیے جب یہ، جیسے میں نے کہا کہ جب دروازہ کھلتا ہے تو پھر یہ بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے. کہ آپ مثال کے طور پہ جب نے کرسی کی بات کی کہ کرسی سے مراد حقیقی کرسی نہیں ہے بلکہ مجازی کرسی ہے، تو اب کس مجازی معنی میں جائیں گے؟ یا ہر کوئی اپنا اپنا کہہ دے گا. وہ کہہ دے گا بھائی ہمارے ہاں اس میں یہ مراد ہوتی ہے، یہ مجاز ہے. وہ کہہ دے گا بھائی یہ مجاز ہے، یہ وجہ تشبیہ ہے، یہ وجہ المشابہت ہے. دوسرا کہہ دے گا یہ وجہ المشابہت ہے. تو اس بات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو کرٹیل کرنے کے لیے کہ اس طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں نہ کریں یا اس طرح کے اختلافات نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ مجازن تو غائب ہی کرنے کی کوشش کریں، آپ حقیقت کا اعتبار کریں. بس حقیقت آپ یہ کہیں کہ حقیقت جو ہے وہ لغوی بھی ہوتی ہے، عرفی بھی ہوتی ہے اور شرعی بھی ہوتی ہے. جس کانٹیکس میں ہم دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اس کی حقیقت کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس معنی سے ہٹنے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے جی. صلات کو نظام بھی کہا ہے لوگوں نے. شیخ عبید
جی نظام بھی کہا ہے جی، یہ بات جو انہوں نے بتائی کہ انہوں نے شریعت میں یہ مراد اقیم الصلاۃ کہ نظام قائم کرو. اب یہ کہاں سے کہاں جانا، تو اس اعتبار سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مطلب جی. اچھا پلیز آج کے لیے اتنا کافی ہے. چلیں انشاءاللہ پھر یہ جو بات ہے پھر نیکسٹ کلاس میں تھوڑا سا ریمائنڈر ریپیٹیشن بھی ہو جائے گی. جی جی ابھی ہم نے ویسے کور کیا کتاب سے، پھر ہم انشاءاللہ کتاب سے ابھی کور نہیں کیا تو پھر کتاب سے انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھ لیں گے. جی جی اس حصے کی سمری ڈسکس کر لیے. اس میں دیکھیں کیونکہ ایک بات ہے، کیونکہ یہ جو کتاب شیخ صاحب نے لکھی ہے وہ شیخ صاحب کے پاس ایک منہج مقرر جو ہے ان کو دیا گیا تھا، اس اعتبار سے انہوں نے لکھی ہے. تو اس میں کچھ تفسیر ایسی ہے جو کہ ابھی ہمیں کور نہیں بھی کرنی، کیونکہ وہ آپ انشاءاللہ آگے جا کے بھی کور کر لیں گے. تو اس لیے کچھ چیزوں کو ہلکا رکھ رہے، تو کچھ چیزیں میں اس میں نہیں کور کر رہا. اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو کلیئر نہ ہو، آپ بالکل پلیز فیل فری کہ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھیں، زیادہ اچھی بات ہے انشاءاللہ. اور اس کے بیچ میں جو باتیں میں نے کلاس میں ڈسکس نہیں بھی کی ہیں، اس میں بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ بغیر جھجک کے بالکل پلیز پوچھ لیجیے گا. کچھ چیزوں کی جو اگر کلاس میں مناسب لگی مجھے کہ اتنی کلیئر ہے کہ اس کی زیادہ تفصیل میں جائے بغیر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی تو میں بتا دوں گا، ادروائز میں آپ کو الگ سے انشاءاللہ سیپریٹلی بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے حقیقت اور مجاز کا جس میں واقعتاً تفصیل بھی کافی ہے، اختلاف بھی کسی حد تک ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہیں جس میں مطلب لغت کا بھی اعتبار ہے، پھر بلاغت و فصاحت کے بھی قواعد ہیں، کب کیا ہو سکتا ہے کب کیا نہیں ہو سکتا، بہت تفاصیل ہے. اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ واقعتاً حتمی طور پہ کبھی انسان کو ہر وقت کلیئرٹی نہیں بھی ہوتی. بس یہ کہ بالکل یہ انکار کر دینا کہ مجاز سرے سے ہے ہی نہیں، تو پھر یہی طریقہ ہوگا کہ پھر وہ حقیقت کو ڈیوائڈ کر کے حقیقت کو عرفی شرعی اور اس طرح کر لیں، اور دوسروں نے کہیں پہ اس کو مجازی کہہ دیا ہے. تو مجھے یہ ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ اختلاف اتنا بڑا نہیں لگتا. کچھ لوگوں کو واقعتاً یہ بہت بڑا اختلاف بھی لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بات ایک ہی ہے، ان کا کہنے کا طریقہ اور ہے، ان کا کہنے کا طریقہ اور ہے. تو خیر جو آپ کو جو سمجھ میں آئے انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اور ظاہر سی بات ہے آگے بھی آپ کہیں پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ استاد جب اپنے اعتبار سے سمجھائیں گے تو آپ کو ایک اور پہلو مل جائے گا. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ ہم پھر یہی رکتے ہیں. اس شیخ کا نام ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، جن کی یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں وہ حیات نہیں ہے شیخ کی وفات میرے خیال میں 1999 میں ہوئی ہے یا 2000 میں ایسے کچھ ہوئی تھی.